بدھسمتی ہے کہ جانے سے چند روز دور میں رہتا ہوں، بالکل جانے والے ہیں یہ لاہور تشریف لائے. ہمیں کل ہی علم ہوا کہ کل دوستوں کو آزاد کیا، لیکن مصروفیات جو ہوتی ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں اور سب دوست پہنچ نہیں پائے. کچھ ہم دور بھی بیٹھے ہیں شہر سے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی چیز کا کہ تھوڑے لوگ ہوں، سمجھدار ہوں، سنجیدہ ہوں، وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں زیادہ لوگ ہوں. تو اسی کے ساتھ ہم اپنا نشست جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. تو آج کی ہماری نشست کی آغاز کریں گے ڈاکٹر نجیب جمال صاحب. ماشاء اللہ. میں انہیں بلاؤں دیتے ہیں پہلے نشست میں ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نجیب صاحب جو ہے ان کا تعارف جو ہے وہ کار اتنا میرے لیے جب میں ان سے ملا نہیں تھا، میں جب بہاولپور میں اپنے گھر میں تھا، ڈاکٹر میرے گھر میں بہاولپور تھی، تو میں نے ان کی کتاب ان دنوں پڑھی. مجھے نام بھول گئے جس میں دو نظر پہ ایک مضمون تھا شش جہاد. وہ کتاب میری نظر سے گزری، وہ کتاب میں جا کر سنبھال کے جو بہاولپور کے شعراء کے بڑے خوبصورت سیدھی مضامین. تو یہ ہماری قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج پہلی بار ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، اور اب یہ اس سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بہت قریب آ گئے ہیں. ہاں جی، ابھی آج انشاءاللہ آپ کریں گے تو ہم گیٹ میں رہیں گے، ہم جا کے ہاں جی ایل ڈی ایف ڈاکٹر صاحب کو خوش. اور آج کے ہمارے صاحب نشست کہہ رہے ہیں، صاحب نشست رات کہہ رہے ہیں، شام تو گزر گئی. امتیاز بلیانی صاحب، امتیاز صاحب تشریف تھے. ہمارے ایک دوست ہمارے دوست اسحاق رابی صاحب ہمارے یہاں، ہمارے سے مراد میں نہیں ہوں، وہ سب کے دوست ہیں. یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سے خیال صاحب ہوں، نعمان بھائی ہوں، امتیاز صاحب ہوں، نجیب جمال صاحب ہوں، کیونکہ جن سے نہیں ملے وہ بھی جب ان سے پہلی بار ملے تو لگتا ہے یہی دوستی ہے. وہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ میں پہلی بار مل رہا ہوں آپ سے، جب اس سے پہلی بار مل گیا. تو وہ آج اسلام آباد سے تشریف لائے، اور جب ہمیں پتہ چلا کہ بایو میں ہم نے کہا کہ آپ نے تو آنا ہے، انہوں نے کہا جی میں نے تو آنا ہی آنا. اور ان کی خوبصورت سے مستفید ہوں گے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہیں سے نظر آئے تو مجھے آواز دوں، واش روم گئے چلے وہ آئیں گے تو پھر وہ ہم ان کو بطور مہمان خصوصی تشریف ہے. میں کچھ باتیں کروں گا امتیاز صاحب کے بارے میں، ان کے امتیاز نامہ کے حوالے سے. پہلے میں تھوڑا بتا رہا ہوں کہ امتیاز صاحب جو ہیں ان کا تعلق گلیانہ جو گجر خان کے قریب ہے، اور وہاں سے ان کا تعلق ہے. اسی نسبت سے گلیانوی انہوں نے اپنا نام جو ہے. یہ دیکھیں کہ اپنی مٹی سے محبت جو ہے، نثار بھائی آپ کی جگہ یہ ہے، اعلان میں کر چکا ہوں، اس کی دوبارہ نہیں کروں. اپنی مٹی سے محبت کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ انہوں نے کہیں جا کے بھی نہیں چھوڑا. پیرس ہوں، اٹلی ہوں، سعودی عرب ہوں، برطانیہ ہوں، وہ مٹی کا رشتہ جو ہے وہ نام اپنے نام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اچھا، مجھے یہ اچھا اس لیے بھی لگا کہ حفیظ الرحمان ناظم صاحب نے ایک دفعہ وہ سیارہ میں ساتھ لکھا کرتے تھے نوید صادق لاہور یا نوید صادق بہاولپور. تو انہوں نے دفتر کا مجھے پرچہ دیا تو لکھا نوید صادق لاہور. میں کہی حفیظ آئندہ آپ نے نا یہ لاہور نہیں لکھا، بہاولپور نہیں لکھا. کہتا تم یہاں شفٹ ہو گئے، میں نے نہیں بہاولپور لکھا. جو مٹی ہوتی ہے اس کی کشش جو ہے، اور لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہاں سے جو لوگ دوسرے ممالک چلے جاتے ہیں، غیر میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں، ان کے یہاں کا حوالہ دیتے ہوئے بھی ان کے چہرے پہ شرمندگی کا سا احساس جو ہے محسوس ہوتا ہے. اور یہ الحمدللہ امتیاز صاحب یہ نام کا حصہ بنا کے دیش جو ہے وہ پاکستان کا نام بنا ہے. امتیاز صاحب کی کتابیں جو ہیں بیسیکلی نثر نگار ہیں، افسانہ لکھتے ہیں. خود نوشت ان کی امتیاز نامہ ہے. اس کے علاوہ انگلش میں بھی شارٹ سٹوریز جو ہیں فکشن، وہ بھی دا ٹرائنگل آف لائف ان کی ایک تصنیف ہے. اس کے علاوہ باقی سب خیریت ہے،
اور دوسرا سب سے بڑا اعزاز جو ہے امتیاز صاحب کا وہ یہ ہے کہ پوٹوہاری زبان میں پہلا افسانوی مجموعہ جو ہے صدرہ نا سیک، میں مجھے اتنا ہی بول سکتا ہوں، صدرہ نا سیک جو ہے وہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے پوٹوہاری زبان میں، تو وہ امتیاز صاحب کی تصنیف ہے۔ پھر یہ چھوٹا منہ بڑی بات، طنز و مزاح جو ہے ان کی تحریروں میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا ایک پہلو اس کا، اور چھوٹا منہ بڑی بات تو ہے ہی اس موضوع پہ، اور پھر روشن ستارہ آپ کا ایک مجموعہ ہے۔ تو میں اب ان کی یہ باقی سب خیریت ہے کیا ایک مجموعہ ہے، تو میں ان کی جو چیزیں جو ان کی میرے مطالعے میں رہی تو میں اس کے بارے میں اپنے احساسات جو ہے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو میں نے ابھی طنز و مزاح والی بات کی کہ ان کے یہاں شگفتی کا جو عنصر ہے وہ کہیں بھی مان نہیں پڑنے پاتا، وہ خود نوشت ہو، وہ افسانہ ہو، ایسے وہ انتہائی کردناک چیز ہو، مطلب عید کارڈ اور پٹھان لڑکا، اچھا اب اس میں اس کا جو اینڈ ہے، اچھا میں اس کو پڑھ کے سوچنے بیٹھ گیا کہ یہ واقعہ ہے، افسانہ ہے، یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں بیچ میں ذکر آ رہا تھا کہ ہم یہاں نوکری کرتے تھے، لوگوں کے کارڈ آتے تھے، لوگ آپس میں کارڈ گنتے تھے کس کو زیادہ کارڈ ملے ہیں۔ اچھا میں نے کہیں بھی نہیں سوچا کہ اس کا انجام اتنا مجھے اذیت سے دوچار کر دے گا۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اس میں بھی اینڈ پہ سسپینس انہوں نے اس طرح رکھا ہے کہ جب وہ سارے اپنے اپنے کارڈ گن رہے ہیں تو کینٹین میں جو لڑکا کام کرتا ہے پٹھان، وہ کہتا ہے سر اس طرح مجھے بھی کارڈ ملا ہے۔ اچھا اب وہ وہاں لکھا کہ شرما کے اس نے کہا، اب سب نے اس سے پوچھا ابھی کیوں کس نے بھیجا تمہیں کارڈ، تو وہ پھر شرما کے بولا کہ مجھے کس نے، مجھے تو کوئی بھیجتا نہیں ہے، تو میں نے خود ہی اپنے آپ کو کارڈ لکھا اور خود ہی وصول کر لیا۔ اچھا اب یہ انتہائی جو ہمارا موجودہ، ہمارا جو اصل ہے، ہمارا جو موجودہ معاشرتی صورتحال ہے، اب ہم لوگ یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ دیوار کے اس پر کون ہے ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن شاید یہ ہمارے یہاں محاورہ بن گیا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اب یہ واقعی ایک حقیقت بن گئی ہے کہ دیوار کے پار کون ہے، کیا کرتا ہے۔ میرے ہمسائے ایک تھے، مجھے 2 سال بعد جا کے ایک دن وہ جب بجلی بہت طویل وقت کے لیے چلی گئی تو میں بھی باہر کھڑا تھا، وہ بھی باہر کھڑے تھے، تو اس دن تعارف ہوا، انہوں نے کہا کہ میں یو پی سے پڑھا ہوں، میں نے کہا میں بھی یو پی سے پڑھا ہوں، اور اس دن حیرت ہوئی کہ ہم 2 سال سے ہماری دیوار سازی میں کہا کہ یہ تو ہم مجھے بھول گیا ان کو پچھلے گھر میں کہا میں کہا یہ آج بجلی گئی ہے، ہم دونوں کے لیے بڑا اچھا ہوا ہے جتنے جب بجلی گئی۔ تو اس جو اکیلا پن ہے، ایلینیشن جو ہے، اچھا اب یہ چیزیں جو ہیں معاشرے سے جڑت جس شخص کی نہیں ہے، جس کی معاشرے کا مشاہدہ نہیں ہے، معاشرتی رویوں کا مشاہدہ نہیں ہے، وہ ایسی باتوں پہ ایک عام آدمی کی مثال، میں ساری مثالیں ظاہر نہیں پیش کروں گا، لیکن یہ کہ ان میں جو چیزیں مجھے محسوس ہوئی، جس شخص کی معاشرتی جڑت نہیں ہے، اپنے معاشرے میں وہ جذب نہیں ہوا۔ اچھا یہ بھی ہے کہ یہ اس معاشرے میں جذب ہے، وہاں رہے ہیں، انہوں نے وہاں بلیانہ آباد کیا ہوگا یقیناً، وہ بلیانہ ان کے اندر گھوم پھر رہا ہوگا بلیانہ سارا، وہی لوگ، وہی گاؤں، وہ سارا کچھ، تو اب وہ جو معاشرہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ 15 سال آپ کو ہو گئے ہیں گئے ہوئے زیادہ عرصہ ہو گیا، اب 22 سال سے ایک شخص باہر ہے اور یہاں کے گھر جو ہیں وہ اسے بھولے بھی نہیں ہیں۔ اچھا کچھ لوگ اسے کہیں گے یادداشت بہت اچھی ہے، میں اسے یادداشت نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ زندگی کی کچھ تلخیاں اور کچھ خوشگوار لمحے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں بھولتے۔ اور اس کی مثال میں نے اس وقت دیکھی کہ جب میرے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا برین پہ، وہ میتھ کے ٹیچر تھے، سب کچھ بھول گئے، ہم لوگوں کے نام بھی بھول گئے، یعنی میرے بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کے نام سے پکارتے تھے، میری بہن کو اپنی بہن کے نام سے پکارتے تھے، اچھا 1000 روپے کو 10 روپے کہتے تھے، میتھ ساری بہت پڑھائی انہوں نے۔ تو لیکن ایک بات ہونی، انہوں نے ان دنوں بیٹھ کے ہمیں ایسے ایسے قصے سنانے، وہ صدقہ باغ میں یوں ہوا تھا، جب تم پیدا ہوئے تو جان جی پہ تمہیں چھوڑ کے تمہارا جگہ گیا سارے گھر والوں کو،
اچھا اب وہ اس وقت میں نے یہاں مجھے تو سمجھ نہیں یہاں ایک بزرگ سے ایک دفعہ بات کر رہا تھا، گوری صاحب ہوتے تھے بھائی وقت میں، ان سے بیٹھا بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں اے ہوں کون کہا جوانی کے بچپن ہے نا ان سے نکل گئے ہوئے جو ہے انہوں نے جوانی کے بچپن آ گئے. اب وہ وہی چیزیں ریپیٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے ان کے اچھے برے لمحوں کو ان کے ساتھ دیا. اب ان کی ایک بیلنس لائف گزر رہی ہے کہ آپ لوگ سارے اپنے کاموں پہ لگے ہوئے ہو. اب یہ چیزیں ان کے لیے مانی نہیں کرتی. تو شاید آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں اگر نوٹ کیا جائے کہ وہ جو بتاتے ہیں تو وہ ایک بیماری کی جگہ حالت تھی. لیکن یہ کہ اپنی انسانی نفسیات جو ہے اس میں جو لاشعور ہوتا ہے، شعور تو وہ جو ہمارے سامنے ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں بعد میں لاشعور کا حصہ بننا ہے، سب کانشیس کا حصہ بننا ہے. اب وہ لاشعور کا حصہ بنتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے اور پھر وہ باہر آپ اسے اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتے. وہ کسی چیز کے حوالے سے وہ لاشعور میں جو چیزیں دبی ہوئی ہیں وہ سمجھے اندھیرے کمرے میں وہ مثال دی ہوئی ہے لوگوں نے سارا ڈفرینٹ لکھا ہے کہ اندھیرے کمرے میں کچھ ڈھونڈنے کے مترادف ہے، لیکن وہ اچانک کسی وجہ سے آپ کو کوئی چیز جو کلک کرے جو آ جائے گی. اچھا کچھ لوگوں کا لاشعور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ شعور سے لاشعور کا درمیانی وقفہ جو ہوتا ہے اس درمیانی وقفے کو محفوظ کر لیتے ہیں جسے ہم تحت شعور کہتے ہیں. اچھا مجھے ان کی کہانیوں میں یہ چیز بھی محسوس ہوئی ہے کہ چیز کو شعور سے لاشعور تک جانے سے پہلے محفوظ کر لیا گیا. اور کیونکہ لاشعور میں تو جو وہ ٹائم بھی نکلے گا وہ کیا نام تھا جالب جو نقاب تھے جالب صاحب نے لکھا تھا نیازی صاحب کے بارے میں. تو سارا دن بیٹھنا انہیں بارے میں بیٹھا تھا کہ سارا دن بیٹھا آم کے پیڑ کے نیچے انتظار کرتا ہے کہ آم گر جائے اوپر سے، کسی کم لکھنے کی وجہ سے کہا تھا. یہ بات نہیں ہے، وہ لاشعور سے جیسے جیسے چیزیں آتی ہیں ویسے ویسے بھی چیزیں ہیں. اچھا نثر نگار کا کام تھوڑا سا مشکل اور ہو جاتا ہے. آپ ایک تو نثر نگار وہ ہے جو اس لیے لکھ رہے ہیں کہ میں نے کتاب لکھی ہے، ایک نثر نگار وہ ہے اور یہ شاعروں بھی ایسے لوگ ہیں دونوں طرح کے سبقے پائے جائیں گے، وہ ہیں جو میں نے امتیازات یہاں محسوس کی ہے کہ اگر یہ اپنی خود روش میں بھی بات کر رہے ہیں افسانے میں بھی بات کر رہے ہیں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک جو درست چیز ہے وہ درست انداز میں قاری تک پہنچ جائے، اور اگر کوئی غلط چیز ہے تو اس کا غلط پہلو وہ اس سے آگاہی حاصل ہو جائے ایک پڑھنے والے کو. اب اس میں یہ ہے کہ بیچ میں جو شگفتگی ہے تحریر کی. اچھا ہم نے نکات بہت سارے دیکھے، میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات کی کہ میں نے وہ کتاب ڈاکٹر صاحب مجھے یاد کتنی دفعہ پڑھی اور میں آپ کو دکھاؤں گا کبھی نہیں تو میں نے اس کو بہت زیادہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، بہت متاثر ہوا تھا اس کتاب سے. اچھا میں نے کتاب میں سلیم احمد کو بہت پڑھا، سلیم احمد کو پڑھا، ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کتاب مجھے شہجہار. اچھا اب وہ میں کہتا ہوں سلیم احمد کے بعد مجھے بہت کم لوگ متاثر کر سکے. پڑھنے کی دل نہیں کرتا تھا رہ کر سا، مطلب سلیم احمد کو پڑھنے کے بعد میں نے علامہ سرور کا جو مجموعہ تھا غزالی کا محمد غزالی وہ لیا تو مجھے پڑھا ہی نہیں گیا، اس کے بعد گریڈوی کا نہیں پڑھا گیا، لیکن پڑھے مجموعہ. بہت عرصے بعد نسلی صاحب کا مجموعہ شائع ہوا تو وہ میں نے پڑھا اور اس کو پڑھ کے اب یہ ہے کہ پوری کھیل جو تھی یہ اپنا نثر میں ایک جو دلچسپی ہے قاری کی اس کا سامان کرتی ہے. اچھا یہ سامان زبردستی نہیں ہوتا. آپ کوئی جیسے مجھے ایک دوست نے کہا تمہاری آپ کی نظر بہت اچھی ہے، ایسی تھوڑی سی محبت ڈال رہی تھی. میں نے کہا میں کیسے ڈالوں گا ہی چل پھر آپ نہیں بول سکتے، مطلب میں نہیں ہوتا. اب یہ کہ یہ جو شگفتگی کا پہلو اعجاز صاحب کے ہم نے نوٹ کیا ہے وہ زبردستی کا نہیں، وہ ان کے مزاج کا یقیناً حصہ ہوگا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے آج ملے ہیں، آئندہ بھی ملاقاتیں ہوں گی تو ہمیں کیونکہ تحریر جو ہے وہ شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے. اور میں مختصر اس لیے کروں گا کہ اب نعمان بھائی جو ہیں وہ اپنی یہ بہت تفصیلی میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. یہ غرض رہی کہ میں یہ ریٹرن نہیں کرتا. اجازت.
یہ مطالعاتی جائزہ سا ہے مختصر سا امتیاز نامہ پہ۔ امتیاز نامہ جناب امتیاز بلیانوی کی یادداشتوں کا مجموعہ ہے۔ انداز اس کا کسی قدر سوانے سا ہے۔ جناب امتیاز بلیانوی کے علمی اور ادبی حیثیت ان کا فن اور نظریہ اس میں زیادہ اہم ہے، لیکن ان کرداروں کو ہم ان سے الگ نہیں کر سکتے جو زندگی بھر ان کے ہم سفر رہے۔ ہجرت تو ویسے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جناب امتیاز بلیانوی نے 3 ہجرتوں کو یکجان کر دیا۔ ہجرت میں پاؤں کے آبلے اور دل کے زخم انسان کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن جو بھی ہجرت میں ثابت قدم رہا وہی کامیاب ہے۔ اور ہمارے نزدیک جناب امتیاز بلیانوی اپنے 3 ہجرتوں میں کامیاب رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے نشیب و فراز ان کی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ اپنی دھن کے پکے، دوست نواز، ہمدرد، ملنسار، خلیق، سیاسی اور انقلابی نظر آئیں گے۔ یہ کتاب مسلسل واقعات، حالات اور ان کے عہد کی سچی اور روشن تصاویر پر مبنی ہے۔ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو، ان کی بےتابی، ان کی عزائم، ان کی زندگی کے نشیب و فراز، ان کی ادبی زندگی کی مسلسل جدوجہد اور ان کی زندگی اور شخصیت کا پرتو اس کتاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی جگہ پر خود کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ ایسے کئی مواقع آئے جہاں یہ خود کو پورٹریٹ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی بات منوانے پر زور نہیں دیا، بس حقیقی تصاویر پیش کر دی ہیں۔ بس اپنی رو میں، اپنی دھن میں انہوں نے جو کچھ محسوس کیا وہ لکھ دیا۔ اس طرح ان کی زندگی کے خاصے سنگ میل ریکارڈ ہو گئے ہیں۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ہاں بے پناہ تخلیقی صلاحیتیں ہیں، اور یہ انہیں خوبی کے ساتھ اجاگر کرنے پر بھی قادر ہیں۔ امتیاز نامہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں جناب امتیاز بلیانوی کی زندگی کی باریکیوں کا بھی علم ہوتا ہے، جو ان کے افسانوں کے علاوہ ہیں۔ ان کی زندگی جس طرح گزری اور جس طرح انہوں نے زندگی کو برتا، ان کے خلوص و محبت اور ان کا لوگوں کے ساتھ سلوک ایسی شخصیت ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو ان کی شخصیت کی اہم جزو ہیں۔ امتیاز نامہ ہے تو ان کی ہی زندگی کی کہانی، بلکہ زندگی کے رنگ برنگے خاکے ہیں۔ ان کی داستان میں کہیں کہیں روسوں کی سی جھلک بھی نظر آتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں بھی سچائی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ جناب امتیاز بلیانوی نے اس کتاب میں جو ذریعہ اظہار اختیار کیا ہے وہ ان کی شخصیت کا سارا اندرونی نقشہ پیش کرتا ہے۔ جتنے وہ متاثر ہوئے، قاری خود بخود اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے علم حاصل ہی نہیں کیا، اسے برتا بھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے حاصل کرنے کی لگن نے ہی انہیں اخلاقیات اور انسانیت کے قریب کر دیا ہے، ورنہ ایسے لوگوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے جو بڑی بڑی ڈگری ہاتھوں میں تھامے پھرتے ہیں اور اخلاق کے مفہوم تک سے واقف ہیں۔ ان کی شخصیت میں علامت نگاری کی دھن، نفسیاتی اور فلسفیانہ پیچیدگیاں اور ان میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی کوئی دوسری ہی ہجرت کی داستان پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ امتیاز نامہ اس بات کی برملا علامت ہے کہ ہر نئی چیز، نئی راہ، نئی بات، خواہ وہ کسی بھی رنگ میں ہو، پس نظر میں مشکوکی نظر آتی ہے۔ ان دیکھے کا اظہار، ان دیکھے جنگل کا سفر وہ خطر ہو سکتا ہے، لیکن ان دیکھنے کا شوق، نامعلوم کا کھوج لگانا حوصلے والوں کا کام ہے۔ وہ صعوبتیں برداشت کرنے کی سکت رکھتے ہیں۔ نئی دنیا کی تلاش میں 3 ہجرتیں ادب کے باب میں نیک فعال ہیں۔ جناب امتیاز بلیانوی کے تجربے درسی نہیں ہیں، باقاعدہ غور و فکر کا نتیجہ ہیں۔ یہ ایک ایسے شخص کی یادداشتیں ہیں جو کسی انتہا پسندی کا اسیر نہیں، گروہ بندی کے اثرات سے باخبر ہے۔ ان کی اڑان ایک آزاد پرندے کی سی ہے جو جہاں اور جس طرح چاہے اڑتا ہے۔ ان کے لیے ضروری نہیں کہ روایت کے قیدی ہو کر رہ جائیں، ان کو روایت کا شعور ہے اور انہوں نے روایت کو ہی آگے بڑھانے کی جرأت کی ہے۔ یہ جس جذبے کے ساتھ آگے اور آگے بڑھے ہیں، اس سے ان کے عزائم کا علم ہوتا ہے۔ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، انہیں یقین ہے کہ ان کے نظریے میں وسعت اور سچائی ہے۔
انہیں یہ بھی علم ہے کہ ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ خوبصورت کتاب ہے جس میں ہمیں ایک مکمل عہد ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے صدقے ان کی تحریر میں اور نکھار پیدا کرے، آمین۔ شکریہ۔ شکریہ نعمان منظور صاحب، آپ نے بہت خوبصورت مختصر اور جامع گفتگو کی۔ اب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر یونس خیال صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر یونس خیال صاحب۔ یہ لوگ کم نہیں ہوتے، لوگوں کے جذبے اگر کم ہیں تو کن مسائل زندگی میں یہ آزاد کا جو تعلق ہے وہ فکری حوالے سے کسی کم درجے کی بات ہے۔ لمبے صدیاں لوگوں کو کیوں صدیوں پر حاوی کہا گیا ہے؟ اسی لیے کہ جو فکر ہے وہ ہمیشہ محدود ہی ہوتی ہے۔ جب مری صاحب نے حضرت صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ تشریف لائے ہیں تو میرے لیے بڑی خوشگوار بات تھی۔ اتفاق یہ ہے کہ ہماری ساری نشستیں جو ہے وہ ہفتے کو ہفتے والے دن وہ دوست جو ہے سارے یہاں آسانی سے آ جاتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے جو اتوار کی، اور یہاں واقعی رونق لگ جاتی ہے۔ لیکن آج دریانوی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر نثار ترابی کا آنا یہ رونق تو خود سے بڑی ہو گئی ہے، انجمن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں احباب جو ہیں ہمارے یہ بڑے قد کے لوگ، اور بڑے قد کے لوگوں میں ہم نے ہمارا قد بھی نمایاں ہونے کی امید رکھتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ جب بڑے قد کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہم جیسے فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی نام لگ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ ڈاکٹر نثار ترابی کے حوالے سے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، ان سے میرا بڑا پرانا دوستانہ ہے۔ یہ جن احباب کی تعریف کر رہے ہیں، جن کے متعلق اچھی رائے رکھی، وہ ان کا معتبر ہونا یہ سند ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب تو خیر ہمارے اب سائے آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن امتیاز صاحب کے متعلق ان کی جو باتیں کچھ سنی ہیں یا جس جذبے کو ہم نے اظہار کیا ہے، مضمون بھیجے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ امتیاز صاحب سے ملنا ہمارا جو ہے یہ ایک نعمت ہے ہمارے لیے، اور انشاءاللہ ان کا چیزیں پڑھ کے ہم اور آگے بات کریں گے۔ میں یہاں یہ ان کی کتاب کو ابھی دیکھ رہا تھا، اور جو ذکر ہوا ہے نعمان صاحب نے وہ ذکر کیا ہے ان کے امتیاز نامہ کے حوالے سے، تو میں نے جو محسوس کیا ہے، جو انتصار انہوں نے کیا ہے، وہ اپنی پوری فیملی کو تقریباً ان کے نام ہے۔ میں دو باتیں کہتا ہوں، آج یہ تیسری بات بھی دوستوں کو کہوں گا، یہ چند عمر میں سے چھوٹے ہیں، کہ کسی شخص کی غزل کی پختگی دیکھنی ہو تو اس کے مطلع کو دیکھا جائے۔ غزل سے کسی شخص کو دریافت کرنا ہو تو اس کا مقطع دیکھا جائے۔
واہ۔ اور اگر کسی کتاب کو پڑھنا ہو تو اس کا انتصاب دکھایا جائے۔ واہ سبحان اللہ سر سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں؟ یہ انتصاب جو بخاری ہے اس کا ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے کس کے نام کروں گا، کب کروں گا، کسی محبوبہ کے نام کروں گا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے وہ کہا تھا، یہ نہیں اس کے نام میں ہے کہ یہ اچھا یہ جب اس کے ہاں کتاب کی جنم نہیں دیتی تو انتصاب جنم نہیں دیتا۔ واہ بھائی بہت اچھے ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ۔ اب یہ جو انتصاب میں نے دیکھا یہاں بیٹھے ہوئے، تو میں نے جو میرے ہاں ان کی مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ قافلہ سالات اپنے جو خاندان ہیں واہ ان کو یہ لیڈ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور ان کی خاندان کی جو محبت ہے وہ ان کے ہاں اتنی شدید ہے کہ جہاں انہوں نے اپنی شریک حیات کا ذکر کیا ہے وہاں اپنے والدین کا، اپنے دودھ بھائیوں کا، بہنوں کا بھی ذکر کیا ہے، واہ اور یہ ڈرے نہیں ہے اتفاق سے، اگر میں ڈرتا ہوں تو اس سے ایک اور بھی ڈاکٹر صاحب اس سے ایک بات کی سمجھ آتی ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ کھلے دل کی ہے، اگر نہ ہوتی تو یہ احتساب میں بھائی جانوں کو نہ رسید ہے، تو یہ جو واہ واہ واہ، دیکھیے ان کی جو فہرست دیکھی ہے میں نے ان کے امتحان نامے کی، ہم لوگ تو جو اپنے آپ بھی لکھتے ہیں یا اپنے ذاتی باتیں لکھتے ہیں تو ہم اپنی ذات کو چھپاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ لبادہ اوڑھیں جو دنیا کو پسند ہو، واہ 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 واہ، بہت اچھا، بہت وہ اچھے، رنگ پہنے جو دوسروں کو متاثر کرے، لیکن ان کے ہاں جو میں نے فہرست دیکھی ہے اس میں ٹھیک ہے، دادی کا بھی ذکر ہے، اچھا اس میں ڈوم کا بھی ذکر ہے، اس میں شہر کا بھی ذکر ہے، اس میں مدینے کا بھی ذکر ہے، اس میں مکے کا بھی ذکر ہے، اور یہ وہ تصویریں ہیں جو ان کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اپنی ذات کا اظہار کرنا دنیا کا سب سے مشکل چیز ہے، بے شک بہت مشکل تھا، اور جن لوگوں کے ہاں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنی ذات کو پورے دوسرے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، وہ تحقیقات بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ آدمی بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہوتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ لفظ ایک پیٹرن ہے، ان کے اندر جو جذبہ، جو توانائی، جو فکری جو اثاثہ ہم کو لیتے ہیں تو وہ مظاہر کرتے ہیں، ورنہ یہ ایک بالکل ہی گلاس ہے جیسے یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور جو لفظ سے منسلک لوگ ہیں وہ زندہ وہی رہتے ہیں جو اپنے جذبوں کو لفظوں میں ڈالنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ کیوں ہم مر جاتے ہیں، کیوں ادیب مر جاتے ہیں، کیوں شاعر مر جاتے ہیں، کس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں جو لفظ لکھتے مر جاتے ہیں، وہ اس لیے مر جاتے ہیں کہ ان کے ہاں جذبے کی توانائی نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی سطح پر یا جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں یا فریب کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی ذات کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں جذبہ جو ہے وہ اپنی پوری جو اصلیت کے ساتھ موجود نہیں ہوتا وہ لفظوں کی بدلے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کی فہرست سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ زندہ لفظ ہے اس کتاب میں، کیونکہ اس میں جذبے زندہ ہیں، ان میں لوگ زندہ ہیں، اور انہوں نے ان لوگوں کو یاد کیا ہے جو ان کی ذات سے بہت دور ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے
کہ وہ تو اپنے باپ کو بھی بھول جائے، پہچاننے سے انکار کرے۔ میں کالج میں رہا اور ہاسٹل کی زندگی کو میں نے دیکھا، وہ اپنا جو والد پرانی طرز کا اگر آئے تو اس سے ملنے سے بھی لڑکوں کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملازم تھا، یہ کہیں افسانے میں نہیں کہتے اس بات بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑے قدر کا احساس ہونے کے بعد جو اپنی جو پنجاب میں جیسے کہ لوکائی سے جڑا رہنا، اپنے زمین سے جڑا رہنا، یہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو باقی ایک اور چیز بعض لوگوں کی افسانہ نگار ہیں، جیسے کہ ہمارے فرمایا کہ ان کی ذات کی مختلف پتے جو ہیں، ان کی تقریر کے دوسرے حوالے جو ہمارے سامنے آئے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے، ایک میں بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو شاعر ہے اسے رسم نہیں لکھنی چاہیے، جو افسانہ نگار ہے اس کو شعر نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بس زندہ رہنے کی کوشش ہے، اپنا یہ ایسا نہیں۔ جب آپ کے پاس کہنے کا تو بہت کچھ ہو، جب سیلاب آتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ آگے میں نے دریا میں گرنا ہے، میں نے ندی میں گرنا ہے، میں نے نہر میں گرنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے۔ تو جب توانائی ہو، سیلاب ہو، تو وہ تو اسے جو بھی چیز ملے گی، جیسا اس کو پیٹرن ملے گا وہ ڈرتا جائے گا، وہ بہتا جائے گا۔ تو اگر آپ کے پاس اس طرز کی یعنی توانائی اور سیلاب ہو تو ایسے احباب کو تو ساتھ پہ بٹھانا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ کتنے لوگ ہیں؟ یہ بہت کم لوگ ہیں، یہ بہت کم لوگ ہیں۔ اکثر لوگ ایک غزل کے شاعر، کچھ غزل کے شاعر ہیں، کوئی افسانے کے لوگ کافی چھاپ کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں۔ تنقید میں نے پچھلے دنوں ایک مضمون لکھا، میں بڑا خوش ہوں کہ بڑی بات ہو گئی ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ کیسے نہیں ہے؟ جب آپ کے پیچھے فلو ہو، فکری سہاب ہو، تو پھر وہ ایک بڑے بات کا احساس ہوتا ہے، اس پر کچھ بھی آ سکتا ہے، جو سامنے آئے گا جذبہ بہا کے اس کو لے جائے گا، اور اگر وہ مضبوط ہے تو کہیں اپنا نشان بھی چھوڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے میں ایک ایسا سمجھتا ہوں کہ آج خوش قسمت ہے کہ جو آپ صاحب جو ہیں اور دو بڑے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں اور ان کے اور ادب کے حوالے سے ان کے بڑے نام ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ میں تھوڑا سا اس حوالے سے ضرور کہوں گا کہ آج وہ لوگوں کی کمی کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے، لیکن وہ کل کی بات ہوئی ہے اور اس میں کئی وقت پھر وہ دوسرے لوگوں نے آنا تو تھوڑے سی اس طرح کے مسائل ہیں۔ ان شاء اللہ جب امتیاز گیلانی صاحب دوبارہ آئیں گے تو ایک بڑی تقریب ان کے آپ یہاں کریں گے، اور ان شاء اللہ اس میں جو باتیں وہ اور طرف سے پیش کریں گے۔ میں نے جب ان کا نام سنا امتیاز گیلانی، مجھے نواز گیلانی بھی ایک ہے، نواز گیلانی ہے شاید تو گلیانہ مجھے یاد آ رہا تھا، میرا تعلق گجرات سے ہے، تو میں گلیانہ جو ہے وہ بھی یہ یاد کے قریب ایک قصبہ ہے، تو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ وہاں کے ہیں، لہٰذا اس احساس نے بھی مجھے تباہ کیا ہے کہ گلیانہ گجرات کے ساتھ ہو یا گجر ہاٹ کے ساتھ ہو، یہ دونوں سطحوں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ہمیں خیر بھی آیا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے آپ کی کوشش سے ہمیشہ کی طرح۔ یہ مطلب ذرا نقطہ آپ نے کچھ مہینے قبل اٹھایا تھا، مکتے والا، پھر آپ نے کل مجھے مکتے کا ذکر کیا اور آج آپ نے انتصاب میں بات لے گئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ بات رکے گی نہیں۔ بہرحال جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اور یہ بات جو انہوں نے کی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں خود ملک سے باہر رہا ہوں، باہر سے آنا جلدی ممکن نہیں ہوتا، وقفہ لگتا ہے،
تو بات یہ کہ ہماری خواہش ہوتی ہے آئندہ جب امتیاز کا لاہور نئے پاکستان تقریب نئے تو ہمیں پہلے بتا دیں کہ اگلے ہفتے آ رہا ہوں لاہور تاکہ یہ شاعر شام جو ہے پہلے میں ایسے ہی شاعر میں سر سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بھی مطلب بہت نہیں سمجھا تب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر نثار ترابی صاحب کو ڈاکٹر نثار ترابی صاحب کو خیالات کے ساتھ ڈاکٹر نثار ترابی صاحب بہت شکریہ رمیش صادق صاحب. میں خیال ہوں اس دور کا مجھے سوچتا ہوں یہاں صورتحال ایسی ہے کہ خیال بھی ہمارا ہے اور یہ سوچنے والے بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہلکا واقع خیال بجائے خود اتنی ماہیت کے ساتھ یہ تنظیم اور اس کے واقع فکر و نظر یہاں تشریف فرما ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہلکا الباب فن کا زیادہ سامنا کرتے ہیں، ہلکا الباب خیال کا کم. کیونکہ فن جو ہے فن کے ساتھ فنکاری جڑی ہوئی ہے اور فنکاری کے آپ کو پتہ ہے ذو معنی اور ہم فنکاروں سے پناہ مانگتے ہیں. آج کے عہد کے جو سوائے چاندے مجھے یہ خوشی ہے کہ ہلکا الباب خیال کے توسط سے ہمیں آج ایک اپنے ایسے ادبی پیر و مرشد سے باضابطہ ملاقات کی سرشاری بھی میسر آئی ہے کہ جنہیں عمر کے اس حصے میں جہاں کہیں کہیں کوئی شعور والدہ ہو رہا تھا تو ہمارے سامنے نجیب الطرفین ایک شخصیت جو اپنے پورے فکری جمال کے ساتھ سبحان اللہ ہمارے ذوق کا حصہ بنی ڈاکٹر نجیب جناب میرے بہت ہی میرے محبوب اور سینئر ہیں جن کی جو نظریاتی استقامت ہے اور جن کے یہاں جو سرطفاب و سلیم احمد مرحوم نے کہا تھا کہ نظم پورا آدمی مانگتی ہے. نظم اگر پورا آدمی مانگتی ہے تو مجھے یہ کہنے دیجیے جو نسل ہے یہ پورا آدمی نہیں مانگتی، پورے آداب بھی مانگتی. آدمی ہونے سے آداب نہیں آتے. آداب جب تک نہ آئے تو آدمی تو آدمی ہوتا ہے ظاہر میں جب تک اس میں آدمیت نہ ہو. ورنہ ہر دیکھنے والا آدمی جو ہے وہ بقول ہمارے دوست کلیری صاحب کے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے مل کر جن سے بات کر کے محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کی اللہ تعالیٰ نے شکل آدمی جیسے نہ بنائی ہوتی تو ان کا کوئی عمل ہوتے آدمی. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ابھی تعداد کی اور کوانٹٹی کی بات ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعداد پر تو ہمارے یہاں ایک پوری فکری تاریخ ہے، ہماری پوری اسلامی تاریخ ہے کہ اگر ہم سب سے پہلی جو بڑی تاریخ دیکھیں صاحبان فکر نظر موجود ہیں تو کربلا کا حوالہ اگر ہم دیکھیں وہ جو تعداد کا معاملہ ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے تو کہیں ہمارے سامنے جو ہے وہ کوانٹٹی والی بات نہیں. شکیب جلالی نے ایک ہی روشنی کتاب لکھی اور ہمارے بعض دوستوں کی تعداد اور تقریباً کوئی ایک سنچری مکمل ہونے والی ہے کتابوں کی، مگر کہیں پر کوئی مصرع بھی اگر برآمد ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں موضوع کی بات ہے. تو یہ تعداد والی بات تو قطع نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے دوست کی مجانوی صاحب کی کہ یہ جب انہوں نے یہ مجھ سے بہت ہی بے تکلفانہ انداز میں ڈاکٹر صاحب اس معصومیت کا ذکر کیا کہ میں گزشتہ 20 سال سے لاہور نہیں جا سکا کوشش کے باوجود، اور لاہور ایک خطہ کوٹوال سے تعلق رکھنے والے وہ شاعر ادیب جنہوں نے اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ قومی زبان میں بھی اپنی حصے کا ان بڑے لوگوں میں باقی صدیقی مرحوم کچے گڈی رنگ گئی پیچھے رہ گئی پاں کرنا ٹانڈا میں ساوی چھلی دو تیاڑے قسمت لڑی پھر دنیا دے رولے دے تو بھی کہا میں یہ باقی صدیقی صاحب کی یہ کتاب میں پنجابی کے پنجاب یونیورسٹی کے کورس میں بھی شامل. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو باقی صاحب کے بعد جو بڑے نام ہمارے پاس آتے ہیں استاد سلیم رفیقی صاحب جن کا پہلا باضابطہ ڈرامہ لوگی خوشبو کوٹواری میں منظر پر آیا اور 1971 کی جنگ میں نشریاتی محاذ پر بہت ڈرامے انہوں نے لکھے بہت اچھے. ماڑی ریت پہلی باضابطہ کوٹواری نظم جو روزنامہ نیوز میں جب قاسمی صاحب اس کے مدیر ہوتے تھے تو انہوں نے اس پورے صفحے پر
سڑک پتنگیاں لمبا کیاں جم دیا نہیں چمبا کیاں خالصتاً مطلب می رمضان سمجھ نہ آیا نہ میں دنیا سوچا نہ آیا ماڑا دل پکڑوں پڑنا یہ پیور جو پٹواری لفظیات ہے اس میں جو یہ لوگ تھے کافی لوگ تھے. اس کے بعد سید زلیل جعفری صاحب اور پھر ایک پوری لاٹ آتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیلن یک ایک دل پذیر شاد شاعر تھے, ان کا ایک مجموعہ تھا شاعری کا. پہلے پیر وہ آیا اور پھر ان کی صدرانہ سیکھ. صدرانہ سیکھ ان کی وہ افسانوی کتاب ہے جو پٹواری زبان میں ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے ان کی جڑت رہی اور آج سے 25-26 سال پہلے انہوں نے فکشن کے ساتھ روزنامہ پاکستان میں بھی انہوں نے کام کیا. پھر یہ اپنا نثر کی طرف ہوا, شاعری بھی انہوں نے کی مگر اس طرح معروف معنوں میں انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے کبھی کوئی سرگرمی نہیں دکھائی. اور شاعر پٹواری میں بھی لکھا, شاعری بھی کی مگر نثر کے ساتھ. اور یہ اختصاص میں خاص طور پہ بدلیت ہوا ہے کہ ایک تو انگریزی میں شارٹ سٹوریز آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, پھر پٹواری میں بھی افسانوں کا مجموعہ, پھر ان کی ایک کتاب ہے قلم میں بند 15 سال. بظاہر اس کا عنوان ایسا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ کوئی جلاوطنی کی زندگی گزاری ہوگی, قلم میں بند 15 سال, کوئی مزاحمتی لوگو ڈائٹے کا احساس ہوتا ہے. در حقیقت یہ ان کے اس افسانے کا ایک ٹائٹل افسانہ ہے جس کا عنوان ہے قلم میں بند 15 سال. اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب یہ بظاہر خیال فرمائیں تو اس افسانے کا تھوڑا سا بہت ہی عمدہ افسانہ ہے. اس کے بعد پھر ان کی کتابیں آئی, ابھی بھی ان کے ایک افسانے مجموعے تیار ہے. پھر خاص طور پر جیسے یونس خیال صاحب نے بھی فرمایا, آپ نے بھی, ان کے یہاں جو خانگی رشتوں کا جو احساس ہے, اس کا جڑت کا, اس کا دردمندی ان کی اپنے والدین کے لیے اس ان مناظر میں ہے کہ ابھی حال ہی میں ابھی یہ بتا رہے تھے اپنی یادداشتوں میں کہ یار میں کچھ چند ماہ پہلے یہ تشریف لائے اپنی فیملی کے ساتھ. ایک دن اچانک والد صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا بیٹا میں تاڑی یاد بڑی اچھی یہ ابھی پروگرام بنائی چھوڑ دی اچھا قدرت اس کا دراگے ہو جائے. انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور 32 لاکھ روپے کے ٹکٹ بہت ہی سخت کورونا کے دنوں میں انہوں نے آئے اور بزرگوں سے ملے چلے گئے. پھر اس کے بعد پھر ایسی والدہ صاحب سے بات ہوئی. یعنی اس دور میں یہ ایک معجزہ لگتا ہے کہ کوئی اولاد جو ہے وہ نیازمندی کو مجھے نہیں فرمارداری کے ساتھ یہ بجائے خود ایک پیغام ہے. پھر انہوں نے پھر جیسے آپ نے بتایا کہ بھابھی جان جو ہے ان کے یہاں یہ رویے کی بڑی خوشحالی ہے, ورنہ عام طور پہ جو نصف بہتر ہوتی ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ انتصاب بھی اس کا مکمل کیا تو اس میں بھی رشتے کو خوشی ہوئی. پھر انہوں نے خطہ پٹوار کے وہ جو کھلے ڈلے جو سین تھے, آنگن تھے, اس میں جو میلے ٹھیلوں کی روایت تھی, اس میں پٹواری شعری ادب کی جو روایت تھی, کوئی موٹے تھے کئی ہوسی کھلا ڈلا عام آیا جس کہتے ہیں صحیح ہوسی. وہ جو ایک دلیری جو تھی وہ دلیری اور وہ ایک محبت کی جو ریت روایت کا ایک جو ہے نا مطلب کھلا پانی کا جو انداز تھا کہ سونے میرے سر جی کھانا پیتا لگتا سی جی. اور یہ وہ لوگ وہ دور تھا جس میں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے ہمیں بہت وافر مقدار میں میسر تھیں. اب تو چونکہ ساری چیزیں ڈسپوز آف ہو گئی ہیں, ڈسپوزیبل ہو گئی ہیں, اور یہ میری طرح فیس ٹو فیس کے کم آدمی ہیں, اور یہ یعنی فیس بک کے کم آدمی ہیں, فیس ٹو فیس کے زیادہ آدمی ہیں. تو ظاہر ہے کوئی آدمی ہوتا ہے فیس ٹو فیس کا جو رشتوں کا بہت احترام کرتا ہے. آپ سب بھی ماشاء اللہ اہل کرم جو بھی ہے, مگر ان کے یہاں خاص طور پر یہ جو 3 ہجرتیں ان کے یہاں بیان کی گئی ہیں, اس میں یہ جو 22-23 سال کا عرصہ ہے جب انہوں نے یہاں سے سب سے پہلی فلائٹ جو دی وہ پیرس کے لیے, وہاں کچھ عرصہ یہ سیلابی طبع آدمی ہیں گھومے پھرے ہیں وہاں پہ, اس کے بعد یہ اٹلی چلے گئے. 16 سال تقریباً اٹلی میں رہے, اور اس میں آپ تفصیل پڑھیں گے کہ جہاں جہاں کچھ چھوٹا بھی انہوں نے کام کیا ہے تو انہوں نے اپنی انا کو یا جو ہے نا تو کچھ تو ویسے بھی ہے رنگین ابو رخسار کی بات, کچھ کونے جگہ ہم بھی بنا دیتے ہیں. ہمارے بہت سارے دوست جو ہے نا وہ کچھ مناظر آج خود بھی شامل کر دیتے ہیں کہ ذرا سا تڑکا لگ جائے اور لوگ پڑھے. جیسے آپ نے فرمایا کہ مجھے کہا کہ اس کو ذرا سی محبت میں ڈال دو, تو میں نے کہا یار محبت نہیں ہے تو میں کیا کروں, جو کچھ ہے یہ ماں حضر ہے یہی پیش کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ماں حضر تو پیش کیا, مگر ان کا جو سادہ مزاج جو نظریہ تھا زندگی کا, محبت کا, وہ بیانیہ انداز میں ساتھ ساتھ ہے. کہیں پر کوئی کرافٹنگ نظر نہیں آتی. ایک فطری بھاؤ کے ساتھ ہمیں ایک درد مند شخص جو ہے وہ اس میں برآمد ہوتا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مناظر کے ساتھ ساتھ رشتوں کی نوعیت بھی بتاتا چلا جاتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ پردیس کی زندگی جو ہے
وہ کن معنوں میں دیش کی زندگی سے مختلف واہ، ہوگی، اور پھر یہ کہ یہ ایک طرح کا پیغام ان کے ذہن میں تھا، یعنی ایک ایسا شخص جس کی اپنی زندگی جو ہے وہ اس طرح شروع ہوئی کہ کتاب دوستی کی روایت یوں تھی کہ پروین شاکر مرحومہ 94 تک ان کا جو زندگی کا سفر ہے اس سے کوئی 2-3 برس کا بھی جب وہ اپنی بالکل اس پہ تھی، شہرت کے عروج پر تھی، تو وہاں ہر ٹائم پہ ایک مشاعرہ تھا، تو ایک دوست نے پروگرام بنایا، 4-5 دوستوں نے کہا پروین شاکر صاحب سے ہوٹل میں ملیں گے اور ان سے انٹرویو لیں گے۔ ان کو بڑی خواہش تھی پروین شاکر صاحب سے ملنے کی، تو انہوں نے بھی اس کارواں میں اپنے آپ کو شامل کیا، اور وہ جو اس کارواں کا جو انچارج تھا اس سے یہ گزارش کی کہ اگر مجھے آپ پروین شاکر سے ملاقات کا موقع دیتے ہیں تو میں آپ کو ایک اچھے سے ہوٹل پہ کھانا جو ہے وہ میری طرف سے آپ ہے، یعنی یہ ان کی وہ جذبے کی بے ساختگی آپ کو بتا رہا تھا۔ تو بہرحال یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے خوشبو کے 2 نسخے بڑے اچھے اس کو پیک کر کے وہ لے کر گئے، اور جب انہیں پیش کیے تو انہوں نے کہا کہ میں اجنبی سے کوئی تحفہ وصول نہیں کرتا، انہوں نے کہا جی ایک حقیق سا تحفہ ہے، میں آپ کا فین ہوں، مگر یہ چونکہ اوریجنل فین تھے نا، پروڈکشن فین نہیں تھے، سیریل فین نہیں تھے، تو وہ بھی محسوس کر گئی مرحومہ کہ بھئی یہ کوئی ایسا میرا چاہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلے سوچتے ہیں، مگر یہ کہ میں اس وقت اسے کھول بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے اپنی کوئی سیفٹی رکھی ہوئی تھی، اس سے کہا کہ تم اسے کھولو، اور جب اسے کھولا گیا اس پیکٹ کو تو اس میں خوشبو کے 2 نسخے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ میری کتاب ہے اور یہ 2 نسخے کیسے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ایک نسخہ تو میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ کتاب دوستی کی یہ کون سی منزل ہے کہ یہ ایک تو میں آپ کو گفٹ کروں گا، اور دوسرا جو ہے نسخہ اس پہ آپ نے دستخط کرنے اور میرے لیے، تو وہ انہوں نے بڑا جھانکا ان کی آنکھوں میں تھوڑی دیر کے لیے، اور اس پوری آبیتی میں یہی وہ منظر ہے جو کہیں کہیں وہ رومانوی انداز نظر کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بھی آج اور وہ بڑا اچھا لگا کیونکہ رومان کا ہمارا فطری کیا کہنے، اور مطلب یہ امتیاز سے در امتیاز بن گئے، کیونکہ رومان جو ہے نا کہ رومان جب آپ کو اپنے حساب میں لیتا ہے نا تو بقول کی شی واکس ان بیوٹی، اس وقت حسن جہاں جہاں گھومتا ہے، محبوب جہاں جہاں گھومتا ہے حسن وہاں وہاں گھومتا ہے، اس وقت تو ان کا عجیب عالم تھا۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے مسکرا کر اس میں لکھا کہ شرارتی لڑکے کے نام، اور وہ شرارتی لڑکے کے نام والی لکھی ہوئی کتاب آج بھی اپنے سرانے رکھے ہوئے ہیں۔ پروین شاکر تو اس دنیا سے چلی گئی مگر محبت کا یہ سرور اور مطلب یہ ایک رومانی کرتے احساس ہوا۔ تو اس طرح یہ آپ یہ دیکھیے کہ کتاب دوستی اور انسان دوستی کی یہ روایت ان کے بیانیے میں جب شامل ہوئی تو پھر آپ نے یہ دیکھا، آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرمائیں گے، آپ دیکھیں گے بالکل سچا سا فنکار اور رشتے نبھانے والا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں یورپ میں کوئی 25-26 مرتبہ انگلینڈ کی میری بھی یاترا ہے، باقی ممالک چھوڑ کر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست جو یہاں سے وہاں جاتے ہیں وہ یقیناً شاعر ادیب بھی ہیں، مگر ان کی اکثریت ایسی ہے کہ اب ان میں بھی بہت زیادہ فنکاری آ گئی ہے۔ بہت سادہ لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے جو 25-30 سال کے بعد بھی آپ کو بالکل اوریجنل حالت میں ملتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جو آج سے 40 سال پہلے آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ یار یہ انسان کیسا تھا، آج 40 سال گزرنے کے بعد بھی، اور اللہ پاک کا ان پر بڑا کرم ہے، بہت کرم ہے۔ اور ان کے یہاں بھی مجھے گزشتہ دنوں انہوں نے ایک عجیب بات بتائی، اور وہ بات آپ کے لیے بھی عجیب ہوگی، کہنے لگے یار مجھے تو اب ڈر لگنے لگا 23 سال کے، اب تو کیا دور آ گیا کہ کھانے پہ بلایا جائے اگر دوستوں کو تو وہ پوچھتے ہیں کس لیے بلایا، یعنی آپ کا کیا مقصد ہے کھانے کو بلانا۔ حالانکہ کھانا جو ہے دعوت دینا یہ تو سنت آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ کھانے کو بلاتے ہیں، یعنی ہم اس قدر خود غرض ہو چکے ہیں، اور ہمارے یہاں وقت کا رونا اتنا زیادہ، یعنی وہ آدمی جو صبح سے شام تک نکمے SMS کرتے ہیں، اس سے بھی اگر آپ 10 منٹ لیں گے نا تو ممکن ہے وہ بھی اپنے آپ کو بتائے کہ میں واشنگٹن DC میں ابھی جانا ہے، مجھے وہاں کو اعلان کرنا ہے، یعنی ہم وقت کا اتنا رونا ہوتے ہیں۔ تو جب دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، رشتوں کی پائیداری کے لیے، ہم رشتگی کے احساس کو جگانے کے لیے، اپنے کلچر کو انہیل کرنے کے لیے، اپنی ثقافت کے بیان کے لیے، ادبی قدروں کی نمود کے لیے، اور ایک اچھا مثبت پیغام دینے کے لیے اگر آپ وقت مانگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کار خیر، اور اس کار خیر میں یقیناً جو ہے ہمارے امتیاز گیلانی صاحب، ان کا جو کردار ہے وہ قابل تحسین ہے۔ میں صرف چند سطریں جو اس میں مضمون کا حصہ ہے وہ میں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کہا کچھ بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ مجھے میری ایک شاگردہ نے چند دن پہلے مجھے بڑی ہنسی آئی، وہاں ڈاکٹر تبسم صاحب کے اعزاز میں جو تقریب تھی اس میں مجھے بھی شامل کیا گیا تھا، مگر تقریب سے بہت پہلے جب معلوم کرنے تھی تو
تو وہ مجھے جملہ رانا نام ہے ہماری شاگردہ کا، تو اس نے بڑی سادگی سے مجھے کہا یونیورسٹی میں کہ ڈاکٹر صاحب حیرت ہوئی کہ جتنے بھی لوگ آئے تو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے پینٹ کی جیب میں سے جو بھی پڑھتے تھے کچھ زبانی ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، پتہ نہیں کیا ان کی مجبوری تھی، جو کچھ تھا وہ پینٹ کی جیب میں سے نکال کر اسے پڑھتے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ مجھے یہ خوشی ہے کہ یہاں پینٹ کی جیب سے نکال کر کسی نے کچھ نہیں پڑھا، زبانی بھی گفتگو کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ادب کا وہ رخ ہے جو اپنی پوری معنویت کے ساتھ ادب کے جاننے لوگوں میں موجود ہے۔ ہر آپ بیتی بیان کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ امتیاز نامہ کو اگر اہم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بیک وقت آپ بیتی سفر نامہ اور خاکہ نگاری کا سلام چھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ کتاب 912 صفحات پر مشتمل ہے، جسے مصنف نے 131 ابواب میں موضوعاتی تناظر کی بنیاد پر تقسیم کی ہے۔ بقول مصنف یہ ایک عام آدمی کی کہانی ہے، یہ بات انہوں نے تاکیداً آخری بار میں بھی بیان کی ہے، اور ہمیں اس سے اتفاق ہے کہ واقعی یہ ایک عام آدمی کی کہانی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عام آدمی نے یہ کہانی ایسے دل آویز اصول یا کہنا چاہیے کہ ایسی بے ساختگی کے ساتھ بیان کی ہے جو اسے خاص بنا رہی ہے، جس نے اسے خاص بنا رہی ہے، یوں اسے عام آدمی کی خاص آبیتی نما کہانی بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ امتیاز نامہ میں ایک صفت اس باب مسمى کے طور پر بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام کتاب کے ہر واقعے میں لفظ امتیاز کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ کہانی امتیاز کی ہے، لہٰذا مرضی کردار کا ہر جگہ یا اکثر جگہ پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کرداروں کا تجزیاتی جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کردار کا کوئی ایک رخ نہیں، اظہارات اور نمود کے کئی رنگ ہیں، بلکہ کرداروں کی رنگا رنگی ہے۔ دراصل یہ اس حقیقی زندگی کا پرتاؤ ہے جو بذات خود گلہائے رنگا رنگ سے عبارت ہے۔ 3 ہجرتوں کی داستان سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں تارکین وطن کی داستان ہے۔ دائرے غیر میں ہونے والے تجربات، بھانت بھانت کے لوگوں سے ہونے والی ملاقاتیں، پردیس میں بندہ موضوع کے سخت اوقات، سخت ایام کے عادی لوگوں کی وطن میں خود نمائی اور منچلوں کی برسات، اور اس کا بے ساختہ رہنا کاری کے سامنے گویا مناظر کو فلم کی طرح چلا۔ آپ بیتی میں ایک اضافی بیانیہ وصف یہ ہوتا ہے کہ کردار کے حوالے زندگی چونکہ بتدریج ارتقائی صورتوں میں درجہ بدرجہ سامنے آتے ہیں، لہٰذا انسانی افکار و خیالات میں وقت کے ساتھ ساتھ جو گفتگی، سدھار، بالیدگی، بالغ نظری، ہم جہتی اور بڑھوتی آتی ہے، وہ قصہ کہانی کا مزہ بنا دیتی ہے اور دوبارہ بھی کرتی ہے۔ مصنف چونکہ صاحب مطالعہ شخص ہیں اور ایسے لوگوں کی عام زندگی میں دوران گفتگو اور معاملات کرتے ہوئے اکتسابی علم کا وفور بھرپور ہوتا ہے کہ وہ ہو بہو ان کے قول و فعل میں در آتا ہے۔ اسی کیفیت کا تاثر اس خود نوشت کا خاصہ ہے، اور اسے مصنف نے فنی سطح پر بڑے پر تاثیر اسلوب ہوا ہے۔ میں بارے دیگر بہت ممنون ہوں آپ نے اتنی محبت سے، اور یہ ایک طرح کا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے میرا حج کرا دیا۔ حج کو اگر وہ مخصوص معنوں سے ہٹا کر اس کے اصطلاحی اور ادبی معنوں میں شامل کیا جائے تو مجھے یہ کہنے دیجیے کہ آج ہماری یہ ادبی جو یاترا ہے نا، اس کا ایک طرح کا حج ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو گئی، اور یونس بھائی کے اس گھر میں جو اللہ پاک کی شامہ انہیں مبارک کرے، اور ان کے بچوں کے لیے یہ بہت بڑی آرزو ہوتی ہے، بہت زیادہ خوشی۔ اور میں ہمارے دیگر بہت ممنون ہوں نوید بھائی آپ کا، نعمان بھائی آپ کا، کہ آپ نے جو ہے نا میرے بیٹھنے کا اہتمام کیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج سب کی گفتگو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر گفتگو سے ہمیں سیکھنے کو محروم بھی ہم ہو رہے ہیں۔ میں عموماً بڑی غلط حرکتیں کر جاتا ہوں، اور وہ غلط حرکت کرنے کے بعد آج بھی جیت رہا ہے۔ اور وہ غلط حرکت یہ ہے کہ ہم لوگ ایک عجیب سی رسم چل پڑی ہے، جس کے ساتھ نشست کر رہے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ شام منا رہے ہوتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اس سے بھرپور انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اس سے کچھ سنتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور آخر میں غریب صدر کو بلا لیتے ہیں۔ وہاں مجھے صدر واقعی غریب لگ رہا ہے، سارا کچھ جب ہو چکا ہے، صدر کیا کریں؟ اب صدر صاحب نے گفتگو تو کرنی ہے اس کے بارے میں۔ تو اگر جناب صدر آپ مجھے اجازت دیں
تو میں چاہوں گا کہ ہم ان کے گفتگو کا سیشن کلوز کریں اور پھر ہم ان سے کچھ سنیں، لیکن یہ آپ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جو میں دعوت دوں گا، یہ ہماری کوشش تھی کہ ڈاکٹر نجیب کی بات سبحان اللہ. بہت شکریہ ساتھی صاحب. خاص طور سے بہت ممنون ہوں ان کا ارباب خیال کہ میرے بالکل پڑوس میں یہ حملہ موجود ہے اور میں آج تک یہاں حاضر نہیں ہو سکتا، لیکن ان شاء اللہ یہ حاضری اپنی سکے انشاءاللہ رہے گی. اور یہ اپنے دوست ڈاکٹر نثار ذاتی صاحب کا بہت ممنون ہوں. انہوں نے امتیاز بریانی صاحب سے ہمیں تعارف بھی کرایا، ان کی کتاب بھی پڑھ لی ہوتی اور ان سے آج شرف ملاقات بھی ہو گیا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چاہتے تو یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے ملنا یا ایسے لوگوں سے بات کرنا یا ایسے لوگوں کے قریب بیٹھنا ہمارے نصیب میں ہو کہ جن سے واقعی ہمیں کوئی فیض ملے یا جن کی زندگی یا ان کی زندگی کا جو مشاہدہ اور تجربہ ہے ان سے ہم کچھ سیکھ سکیں. تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے واقعی زندگی کو اس کی پوری حقیقت کے ساتھ، یعنی خوشی اور غم دونوں توازن سے بڑھتا ہو اور ایک پوری زندگی کو ایک جدوجہد اشتہار بنایا. تو اس لحاظ سے میں نے دیکھا کہ امتیاز بریانی صاحب کہیں بھی کوئی دعویٰ کیے بغیر، کہیں بھی کوئی بہت بڑی اپنے بارے میں کوئی حقیقت یا اپنے بارے میں کوئی بڑا دعویٰ کیے بغیر جو انہوں نے یہ اپنی نوشت لکھی ہے، یہ نوشت بہت سے حوالوں سے بڑی قابل توجہ ہے. ابھی ڈاکٹر نثار ترابی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اس میں کئی رنگ موجود، اس کتاب میں کئی رنگ موجود. بنیادی طور پر اس کتاب کے اندر ایک کہانی کا رنگ موجود، پھر اس کے بعد ایک سفر نامے کا رنگ، پھر اس کے بعد ایک ڈائری لکھنے کا سا انداز. حالانکہ کہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے صرف اپنی یادداشت کے زور پہ اس کو لکھا ہے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کبھی نہ کبھی شاید ڈائری بھی لکھتے رہے ہوں. تو جو لکھنے اور پڑھنے سے ان کا جو شغف ہے وہ بہت ہی مضبوط ہمیں دکھائی دیتا ہے. اب یہ جو نوشت ہے باقی ہم کی اور چیزیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت تازہ ترین ان کی یہی کتاب تو اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم کر سکتے ہیں. مثلاً نوشت لکھنے کا جو رواج ہے یہ بعد میں ہوا اور سوانے لکھنے کا رواج پہلے سوانے لکھی ہوئی پھر خود نوشت. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سوانے دوسرے لوگوں کی لکھی جاتی اور ہمارے یہاں اردو میں یہ 19 سینچری کے وسط میں کچھ ایسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں جو ایک ماڈل بنتے ہیں، جیسے سر سید احمد خان تھے، جیسے مرزا غالب تھے یا مولانا حالی تھے. تو یہ زمانہ جو تھا یہ ایک طرح سے بڑی کشمکش کا زمانہ تھا اور بڑے تصادم کا زمانہ تھا. تصادم یہ تھا کہ جو پرانی ایک تہذیب تھی وہ ٹکرا گئی تھی نئی تہذیب سے، اور اس ٹکراؤ سے بہت سارے تضادات نے جنم لیا. ان تضادات کو دور کیسے کیا جائے، اور وہ جو ایک اس دور میں
जो एक तरह की कह लीजिए कि मुर्दनी तारी हो गई थी पूरे माहौल पर, लोगों पर, पूरा एक ज़माना उसका शिकार हो गया था। तो उसको उससे कैसे बाहर लाया जाए? हम लोग तो ऐसे थे कि जिनको साइंस का नाम भी नहीं आता था उस ज़माने। वाह। हम लोग तो वो थे कि जिनके घरों के अंदर चूल्हा जो है उसमें राख के अंदर चिंगारी को सुलगा के रखा जाता था ताकि उससे अगले वक्त का चूल्हा या आग जो है वो सुलगाई जा सके। अब इससे हमारी हालत का अंदाज़ा आप करने से एक बात कि हम कहाँ खड़े हुए। पूरे हिंदुस्तान में एक भी पक्की सड़क मौजूद नहीं, कच्चे रास्ते थे। ये मैं 19वीं सेंचुरी तक की बात कर रहा हूँ, कच्चे रास्ते थे। तो उस वक्त जब ये अंग्रेज यहाँ पर आ गए तो कुछ लोगों ने वाकई हिम्मत की कि उन्होंने कहा कि भाई देखो ये साइंटिफिक सोसाइटी है, इसका ये गज़ट है, इसको पढ़ो, इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो जिनसे आपको फ़ायदा होगा। और फिर बंगाल में तो एक साथ है राजा राम मोहन राय, 18वीं सदी में उन्होंने बंगाल के अंदर तालीम की एक तहरीक चलाई और 18वीं सदी में उन्होंने सती जैसी रस्म को खत्म कर किया, उसके लिए कानून साजी करवाई। इसीलिए बंगाली हमसे आज भी 100 साल आगे। 1911 में जब तक़सीम बंगाल मंसूख हुई थी तो बंगालियों ने उसके बदले में यूनिवर्सिटियाँ मांगी थी कि हमें यूनिवर्सिटियाँ दी जाए। और 1971 के बाद जब वो हमसे अलग हुए हैं तो उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बनाने की बजाय स्कूल बनाए और हर घर के दरवाजे तक वो स्कूल पहुँचाए। इसका नतीजा ये है कि उनका टका जो है आज हमारे 2 रुपए से भी ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात। तो वो समाने उनके लिखने का दौर था जिसमें सर सैयद की समाने लिखी जा रही थी, गालिब की समाने लिखी जा रही थी, सादी की समाने लिखी जा रही थी, हज़रत उमर फारूक की समाने लिखी जा रही थी, सीरत नबी लिखी जा रही थी। लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे थे कि एक और दौर आता है जिसमें खुदनविश्त लिखने का रवाज है। और खुदनविश्त लिखने का जो मकसद था बुनियादी, जो आज तक हमें नज़र आता है किताबों में, वो ये है कि अपने आप को नुमायां करना, अपने आप को हीरो बना के पेश करना। तो जैसी ये इम्तियाज़नामा खुदनविश्त है, ऐसी खुदनविश्त शायद उर्दू में मैं ये कहूँगा कि मौजूद नहीं है। वाह 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 वाह, ये बहुत बड़ा फिक्र है। ये वाकई एक आम आदमी एक आम आदमी की खुदनविश्त है। वाह वाह, लेकिन इसको कोई बड़ा दावा नहीं है। सुभान अल्लाह। इसके अंदर कोई जो एक हसीना है कहीं सफ़र के दौरान कंधे पे सारा कनीस होती है। वाह 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 वाह, कहीं आपको अभी जो परवीन शाकिर वाली बात करें वो बिल्कुल एक हवाला है, बिल्कुल हल्का सा तासुर, एक हल्का सा तासुर। इटली में एक खातून से मिलती है, गालिबन मार्था उसका नाम। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, लिव इन में वो इनके पास आती है और इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू और मुकाबला उसका होता है। तो इनको जब ये पता चलता है तो ये थोड़ा सा यानी तरक्की का या नाराज़गी का या उसे एहसास होता है कि शायद लिव इन में रहना इनको पसंद नहीं है। तो उस पर एकदम मुकाबला होता है। वो बड़ी दिलचस्प बात, वो इनसे बार पूछती है कि आप मुझे ये बताएं कि लिव इन में रहना ये इसमें क्या, इसमें बुराई क्या है?
اس میں جب چاہیں اپنا بیگ اپنے کندھے پہ رکھ کے آپ خدا حافظ کہہ کے آپ رخصت ہو جائیں، اس میں کیا ایسی برائی. لیکن وہاں بھی جو ابھی ہم سب بات کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے خاندان کا، اپنے نسب کا، اپنی اخلاق کا، اپنی روایات کا، اپنی تہذیب کا، اپنی اخلاقیات کا ہر جگہ ان کو احساس رہتا ہے. اور وہی بات یہ ان سے بھی کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر اس کے پیچھے جو ایک نسب ہے، نسب کی جو ایک اوتھینٹسٹی ہے، نسب کی جو ایک اہمیت ہے، اس کو آپ کیسے رد کر سکتے ہیں؟ تو اس کے پاس بھی ان کی بات کا جواب نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سفر کیا ہے، ایک پورا ایک سفر نامہ ہے زندگی، جس میں 3 ہجرت ہے، تو گویا 3 سفر ہے. یہ کتاب ایک طرح کا سفر نامہ ہے. اب اس میں ایک تو خیال یہ پایا جاتا ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے، عدم سے وجود میں آتا ہے، اور پھر وجود سے پھر عدم کی طرف جاتا ہے، اس کے درمیان جو ایک وقفہ ہے، وہ وقفہ پورا ایک سفر نامہ ہے. اقبال کا شعر بڑا عام ہے اور بڑی کمال کی بات ہے کہ باغ بہشت سے مجھے سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار ہے. یہ جو وقفہ ہے اور اصل میں تینوں سے بڑا ہے، یہ مجبوری کا وقفہ نہیں ہے، یہ اختیار کا وقفہ ہے. سبحان اللہ. آپ ہی کا سلوک ہے. سبحان اللہ. بہت سا گیا ہے کہ انسان مجبور ہے، مجبور محض ہے. نہیں ایسا نہیں. اقبال نے ایک مصرے کے اندر بتا دیا کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار ہے. تو یہ جو 3 ہجرتیں ہیں، اور ایک اور بات میں خیال صاحب کی بات کو میں دہرانا چاہوں گا. انہوں نے مقتے کی اور مقتے کی مجھے آتش کی ایک غزل یاد ہے، اس کا بھی میں آپ کو مطلع اور مقطع سنا. سفر ہے شرط مسافر نواز وہ تیرے، ہزار ہاں شجر سایہ بالکل. یہ جو مجھے سب سے اچھا حصہ اس کتاب کا وہ لگا بلکہ پہلے دن مزدوری کرنے جا 2 دن کی مزدوری کے 40 روپے کے حساب سے 80 دیا یا کیا کرنسی ہے وہ ملنی چاہیے تھی. 100 روپے کو ملتے، لیکن ان 2 دنوں کے اندر ایک کی ہڈیاں چٹک جائیں. پڑھنے کا ایک منظر ہے اس کتاب میں. تو وہ یہ ساری اسٹرگل ہے، یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جس طرح یعنی آپ کو سمجھ لیجیے کہ جیسے آدمی کشتیاں جلا کر کہیں گیا ہو اور ہر صورت اس نے اپنے آپ کو منوانا ہے. ہر صورت حالانکہ ان کا تعلیمی کیریئر بہت اچھا ہے، اگر یہ یہاں رہتے تو شاید CSS بھی کر لیتے. بہت انہوں نے پڑھا، بہت محنت کی، اپنی جو تعلیمی اسناد ہیں ان میں بھی نمایاں کامیابیاں رہیں اور سب کچھ ہے. بہت واقعات انہوں نے لکھے اس کے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو آتش کہتا ہے اپنی مقتے کیا سکے جو پاؤں تو چل سر کے بل. یہ بالکل وہاں آپ دیکھ لیجیے وہ اس جگہ جہاں یہ مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں. سکے جو پاؤں جب جسم سارا ٹوٹ رہا ہے، ہڈیاں چٹک رہی ہیں اور پاؤں جو ہیں من کے ہو گئے، چلا نہیں جا رہا، بیٹھ جاتے ہیں. گھر تک پہنچنا مشکل ہے، راستہ جو ہے وہ لمبا ہو گیا ہے، کہیں بیٹھ گئے ہیں، کوئی آ گیا. انہوں نے بھی بہت سی مدد کی ہوگی راستے میں چلتوں کی. ایک بزرگ کو جس طرح سے انہوں نے مدد کی ایک جگہ، تو پھر کوئی آ جاتا ہے تو لے لے.
थके जो पाँव तो चल सर के बल न खैर आतिश हाय हाय गुले मुराद है मंजिल में खार राह में। वाह 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 ये जो इनकी हिजरत है, ये इनकी ज़िंदगी का अभी तो माशाल्लाह इनकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है इंशाअल्लाह। और इन तीनों हिजरतों में पहले सऊदी अरब, फिर पेरिस, फिर इटली और बर्तानिया में। तो असल में बात यह है कि जो इन्होंने जगह जगह इस बात का इरादा भी किया है कि इनको इनके माँ बाप की दुआएं। सुभान अल्लाह बेशक। एक बहावलपुर की शायरा हैं, आप जाते हुए शायद उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, बड़ा कमाल का शेर है। और जिस तरह इन्होंने दुआएं दी हैं अपने माँ बाप की, वाह अपने भाई साहब की, वाह वाह अपने भाई बहनों की, और जिस तरह इन्होंने सुभान अपने भाई को भी जगह जगह इन्होंने अपने अमजद घर में उनके भाई का नाम है, उसका किसी को बहुत किया है। उसका एक शेर है, कमाल का शेर कि तवाफ में जो ये बातें सवाल लगी हुई वाह 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 यकीन कर तुझे मेरी दुआ लगी। वाह 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 माँ बाप की दुआ लगी हुई। सरशार होकर अपने माँ बाप का जिक्र करते हैं, जिस तरह सुभान अल्लाह, सुभान के अल्लाह। बैठते हैं, जिस तरह 1000 दफा की सुनी हुई बातों को इस तरह सुनते हैं जैसे पहली दफा सुन रहे हैं। वाह 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 हमारे बुजुर्गों की एक आदत ये भी होती है कि वो बार बार बातें इस तरह सुनाते हैं जैसे पहली दफा अब ये सुनने वाले का कमाल है। सुभान अल्लाह। वो उसको उसी तरह सुने जैसे वो पहली दफा सुन रहा। तो ये इनको वाकई अपने माँ बाप की दुआएं लगी हुई हैं। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई है, बहुत बातें की जा सकती हैं। सुभान अल्लाह। हकीकत ये है कि इनका जो उसलूब आखिरी बात इनका जो उसलूब है उसकी इतनी सादगी है, मगर उस सादगी में इतना हुस्न है कि मुझे जब मैं पढ़ रहा था आप मुझे बार बार हाली याद आ रहे थे। हाली को अगर आप पढ़ें और ख़ासतौर से हयात जावेद उनकी आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि उनका उसलूब जो है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर सराय किया होगा। मुझे नहीं पता कि उन्हें हाली कोई कितना पसंद करते हैं, हाली कोई उन्होंने कितना पढ़ा है, पढ़ने का शौक़ तो उनको है, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने हाली एक ऐसा हमारी उर्दू अदब के अंदर एक ऐसा शख्स है कि जिसको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया। वाह बिल्कुल ठीक। हमेशा उसकी वजह ये थी कि उस दौर सैयद का दौर था, शिबली का दौर था, वो मौलाना आज़ाद का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का दौर था। ये सब बड़े सैयद को छोड़ के शिबली और आज़ाद का जो उसूल था वो बड़ा खूब तकल्लुफ़, बड़ा रंगीन, बड़ा मुसज्जा और बड़ा मरूब करने वाला उसलूब। उनके मुकाबले में हाली का जो उसलूब था बिल्कुल ऐसा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना। मसलन एक मुशायरा हो रहा था, उस मुशायरे में गाँव भी थे और हाली भी थे। हाली जो सीनियर थे तो हाली की सदारत थी और उससे पहले गाँव पढ़ने के लिए आ गए। अब गाँव अगर कहीं पढ़े तो उसके बाद मुशायरा जो तकरीबन गाँव में उनके आने से ये होती है नज़र की सूरत, हर बशर देखने लगता है बशर की सूरत। तरह मुशायरा होते थे, मिसरा दिया जाता था।
दाद ने जब गजल खत्म की तो एक शोर था, अब लोगों ने कहा शायरा खत्म हो गया, शायरा खत्म हो गया, लोग उठकर चल पड़े, उठ गए, उठकर चल पड़े। अब हाली की बारी आ गई। अब जरा इस सूरत में देखें कि कोई शख्स जो है वो कैसे पढ़े, हाली जैसा इंतहाई मासूम फितरत और उनका क्या था, उनके आते ही हाली ने कहा से शुरू किया, लगता है जैसे उसी वक्त उन्होंने कहा क्या कहना, उनके जाते ही ये क्या हो गया, उसी कैफियत को उसी कैफियत को रख के बात पलट दी, बात पलट दी, बात किया उनके जाते ही कैसे मिला, क्या हो गई घर की सूरत, अपने दीवार की सूरत है ना, घर की सूरत। यकीन करें जो लोग रुक गए थे वो बैठ गए, और जो लोग पंडाल से बाहर जा रहे थे रुक गए, रुक गए। क्या और जो दूसरा शेर था तो लोगों की हालत रोने वाली हो गई, किससे पैमाने वफा मान रही है बुलबुल, करना पहचान से दिले तर की सूरत। गजल ऐसा है कि लोग वापस आए और सन्नाटा हो गए, और फिर वो असली अशोक ने साबित भी किया भाई, सुभान अल्लाह सुभान। क्या हुआ, फिर आप देखें कि एक सन्नाटा हो गया, दाद का ये अंदाज, दाद का ये अंदाज सन्नाटा तारी हो जाए, आवाज गूंजने लग जाए, आदमी जैसे आदमी की आवाज गूंजने लग जाए, सुभान अल्लाह, वो भी दाग के बाद। क्या और पूरी गजल को आप देखें कितना धीमा अंदाज है, कितना प्यारा है, सब ड्यू है, जिसे हम गुलूगीर लहजा कहते हैं, गले से हलक से निकल रहा हो और कहीं हलक में फंस रहा हो। अल्लाह, तो इस तरह का जो लहजा है वो मुझे इस किताब में हाली की एक रिवायत है जिसका सलीम अहमद ने जिक्र किया, उनका इससे हो रहा था। सलीम अहमद ने जिक्र ये किया है कि हाली उनके उनका एक मजमून है जिसका नाम है गजल मफलर और हिंदुस्तान, गजल मफलर और हिंदुस्तान। आप देखेंगे फिर उसके बगैर भी ठीक है, आवाज़ तो आ रही है, नहीं वो रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा, उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो मफलर है गले और गिरेबान के जो बटन हैं इनको बंद रखना और सर ढांप के रखना, ये वो तहजीब है जो हाली के बाद बहुत से लोगों के अंदर जिंदा है। हाली से तहजीब जिंदा हो गई। आप ये देखिए कि अगर आपने वकार अजीम साहब को देखा हो, आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो इस रिवायत के आज भी पाबंद हैं, गले में बफर रखते हैं, गिरेबान के बटन सर को ढांप के रखते हैं, वो सारी बातें। मुझे पढ़ा था उनका एक चैप्टर है जो तालिबान आखिर में है, जो इन्होंने दाढ़ी रखी और उसके लिए उन्होंने जो 4-5 वजूहात बताई हैं, सारी वजूहात ऐसी हैं जो हमें हाली के यहाँ या हाली की शख्सियत में हमें दिखाई देती है। दूसरों का ख्याल रखना, नमाज पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है 4-5 चीज़ें उन्होंने गिनवाई हैं, और फिर आखिर में सुन्नत पूरी करना। ये सारी बातें जो हैं ये कहीं ना कहीं उनकी शख्सियत में मुझे लगता है कि कोई हमारे जो अकाबरीन हैं उनका कोई असर मौजूद था, इसीलिए उनकी जो किताब है उसमें ऐसी तासीर है कि वाक़ई एक बिल्कुल अननोन, मेरे लिए ये अननोन है, मैंने इनको डिस्कवर किया, आप यकीन, मैंने इनको डिस्कवर किया, मैं इनको आपका बहुत शुक्रिया इसने मुझे इनसे मुताबिक कराया, मेरी किताब आई मेरे पास, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे घर किताब लेकर, तो मैंने इनको डिस्कवर किया। मैं जब इनको पढ़ रहा था तो ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे ज़हन में आ रही है, ये बात। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि इस बहाने
اب ان کی اور چیزیں بھی ہمیں پڑھنے کو ملیں گی انشاءاللہ اور چیزیں بھی ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو نہیں ہوگا دیکھوں گا اور یہ اس کے لیے باقاعدہ ریزرو بھی کرتے ہیں سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، واہ 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 ان کو ادبی حلقہ جو ہمارا ہے اس میں وہ بھرپور طریقے سے واہ 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 بھائی بہت سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، واہ 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 پورا چیزیں ہیں جو ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے تو اس پہ اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے جو ڈاکٹر صاحب اصل مقصد یہی ہوتا 50 لوگ بھی ظاہر خیال کرتے تو کیا ہے سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان انہوں اللہ، نے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا۔ صاحب کی تنقید نہیں پڑی، کیا بٹ جو شروع میں میں نے کچھ دعویٰ کیا ہاں اس گفتگو کے بعد وہ اس سے کہیں آگے سوچ رہا ہوں، سبحان اللہ اور یہ کہ اس میں میں نے سمجھ رہا تھا کہ میں نوجوان جو ہے بہن سے متاثر ہوا تھا شروع میں غیر ملے، لیکن یہ بڑے نوجوان کے ساتھ ربی صاحب کہتے ہیں ہم بھی متاثر ہو گئے۔ میری سے بہت پرانی یاد اللہ ہے اور بڑی بڑا کہیں کہیں سے کافی ملاقات ہو رہی بڑی مزے کی محفل رہی، سبحان اللہ۔ اور اس سے آپ لوگ بھی اتفاق کریں گے کہ میں نے یہ غلط نہیں کیا، کیونکہ تسلسل جو گفتگو کرنے کا تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے جب ہم تصور کو سننا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بات اور بھی فائدے ہو سکتے ہیں وہ میں آپ جانے سے لگ رہا۔ اب یہ ہے کہ ریاضی صاحب کو بتاؤ جو اسٹیج پہ آئے وہ اپنے خیالات کے اظہار کریں، اور میں ان سے کچھ درخواست کروں گا کہ ان کی زندگی میں تجربات و مشاہدات بہت زیادہ ہیں جو ان کی تحریروں سے کم گئے ہیں، اور میں نے جیسے کہا کون سے نہیں ہیں چیزیں وہ ان کے شوق کا حصہ بن کے لاہر میں چل گئی ہیں پر نکلی ہیں لکھتے ہوئے، اور وہ اس میں ہجرت کے تجربے دیار غیر میں اتنا عرصہ طویل رہ کے اپنی وطن سے اپنی وطن سے تھوڑے تو قائم رکھنا، باقی باتیں آپ ہی کریں جو مناسب ہے۔ واہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک امتیاز نامہ کے بارے سے جتنی بھی تقریبات ہوئی ہیں، جب بھی میں اسٹیج پہ گیا ہوں جو مقررہ وقت تھا اس سے ہم تجاوز کر چکے ہیں، جو میکسیمم میں نے کسی جگہ پہ کوئی بات کی ہے وہ 3 منٹ اور 40 سیکنڈ۔ آپ احباب سے گزارش ہے سب سے پہلے کہ مجھے بتا دیں میرے پاس ٹائم کتنا ہے، میں اس حوالے سے بات کروں۔ 10 منٹ بولنا ہے، 5 منٹ بولنا ہے۔ جائیں گے آپ گھر لے کے گئے ہم اپنے سو رہے ہیں رات بھر کا، اب میں اتنا ٹائم ہے۔ اچھا میں کیونکہ صدر بھی ہوں کیوں نہیں میں چاہتا ہوں کہ آخر تک میں آ رہا ہوں، میرے ایک عزیز نے آنا ہے تو وہ 10:15 بجے پہنچیں اسلام آباد سے، تو میں نے ان کو کہا تھا مجھے فون کرنا، وہ کوئی پہلی دفعہ آ رہے ہیں، تو میں نے کیا آپ فون کرو گے تو میں چل پڑوں گا، تو جب ان کا فون آئے گا اس وقت آپ بند کر وہ یہ کہہ رہے تھے نا اس صاحب صدر میری گفتگو بڑے طریقے سے بڑی 15 منٹ دانش کا مظاہرہ کیا ہے نوید بھائی، واہ 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 کیونکہ میں اس سے محروم نہیں اب اس کی مانویت باقاعدہ صدر محفل ڈاکٹر جی جمال صاحب، ہمارے خصوصی ڈاکٹر ربی صاحب اور میزبان نعمان نور صاحب، یونیورسٹی آتا ہمارے جی ہو سنتے ہیں کا ارباب خیال کا ذرا بے قدر سی گفتگو کروں گا۔ جو بندہ آخر میں آتا ہے اصل میں اس کے کہنے کے لیے بہت کم رہ جاتا ہے، جو پوائنٹس ہم نے نوٹ کیے ہوتے ہیں، جن نکات پہ ہم نے بات کرنی ہوتی ہے وہ احباب پہلے کہہ چکے ہوتے ہیں۔ وہی بات میرے ذہن میں تھی ہلکا ارباب خیال کے بارے میں جو سر نے کہہ دی ہے۔ شکریہ اسپیشلی نعمان صاحب آپ کا اور ڈاکٹر صاحب ابھی صاحب کا کہ مجھے لاہور لے کے آئے۔
لاہور شہر سے میرا رشتہ سچ پوچھیں تو محبت کا رشتہ ہے. کالج اور یونیورسٹی کے دور کے دن میں قیمتی یادیں دیکھتا ہوں تو مہینے میں 1-2 چکر لاہور کے لگ ہی جاتے ہیں. پھر وقت نے کچھ ایسا پریا گھمایا کہ آج اگر میں رستے میں آتے ہوئے دن گن رہا تھا تو 20 سال 6 مہینے اور 22 دن بعد لاہور آیا. واہ. تو یا لاہور بدل گیا یا لیکن سر اس گزشتہ 20 سال میں کبھی بھی لاہور میرے دل سے نکلا نہیں. آج بھی جب ہم گاڑی میں سفر کرتے ہوئے گجر خان سے جیسے ہی لاہور کی فضا میں ہم داخل ہوئے اور اس فضا میں نے ایک سانس لیا، بند آنکھوں سے مجھے محبت بھری آواز کی خوشبو آئی. واہ. محبت بھری آواز کی خوشبو آئی. واہ. آواز کی گلزار کے بعد یہ دوسرا تو سر ظاہر کی جب بات ہے تو یہ خود نوشت ہے میری، آپ بیتی کہنے سے. اپنے بارے میں ویسے بھی کچھ کہنا، وہ کہتے ہیں کہ کسی نامعلوم شے کے بارے میں لب کشائی کے مترادف ہوتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو خود شناسی دے دے تو وہ خدا شناسی تک بڑی آسانی سے پہنچے. ویسے میرا ذاتی طور پہ ایسا کوئی خود شناسی کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں. ویسے بھی انسان، میرا جو ایک ذاتی تجربہ ہے کہ انسان عادتاً اور فطرتاً تھوڑا بڑ بولا ہے. بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈنڈی مارنے سے نہیں چھوٹتا. اور پھر جب بات اگر اس کی اپنی ذات کی ہو پھر تو دودھ میں رہنا ہی مشکل ہو جائے. میں نے جب یہ کتاب لکھنا شروع کی تو ان تمام خدشات کو میں نے سامنے رکھ کے دیکھا. کوشش یہی کی تھی کہ کہیں پر بھی کوئی بڑبولا پن محسوس نہ ہو. جو کچھ میرے خیالات ہیں، تجربات ہیں، انہیں اسی طرح کاری تک پہنچایا جائے. بشمار ایسے واقعات بھی گزرے، ایسے لوگوں سے بھی پتا پڑا کہ جن کی شکل اگر انسانی نہ ہوتی تو ان کا کوئی عمل انہیں انسان ثابت نہیں کر سکتا. لیکن انہیں جو میں نے اپنی طرف سے سزا دی وہ یہی سزا دی کہ ان کا ذکر ہی نہ کیا جائے تاکہ وہ تاریخ میں ہی نہیں گم ہو جائے. اب پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط کیا. میں نے اس کتاب میں بس محبت کرنے والوں کا ہی ذکر کیا ہے. باقی بہت سی باتیں ہیں. میں اگر اپنے آپ کی بات کروں تو میں اس لحاظ سے صدر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ زندگی کے ہر موڑ پہ، دنیا کے ہر حصے میں مجھے پرخلوص اور بے بدل دوستوں کا ساتھ میسر رہا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس جگہ پہ بھی میں رہا ہوں اچھے احباب، محبت کرنے والے دوست میسر رہے. اور بھی میرے رب کی بے شمار رحمتیں اور نعمتیں ہیں. ساری زندگی ثم الحمدللہ میں نے صرف اور صرف رزق کے حلال کمایا ہے. کوشش یہ کی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے تو پہنچے، نقصان نہ پہنچے. یہی میری ساری زندگی کا جو ہے مقصد رہا. ایک اور بات شاید وہ آپ کو حیرت میں مبتلا کر دے. یہ بات شاید آج کل کے دور میں کم ہی بندہ کہہ سکے. میں آپ لوگوں کو دعا بنا کے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ اپنی زندگی سے پوری طرح 100% مطمئن ہوں. مجھے تو کوئی موقع ملے یا کوئی چانس ملے کہ دوبارہ میں اس دنیا میں آؤں اور مجھے اپنا کردار منتخب کرنے کا اگر موقع ملے تو بلیو کریں میں امتیاز الجہمی کا کردار لوں. بہت اچھے. اصل بات یہی ہوتی ہے جی کہ آپ اس
دنیا کو، اس معاشرے کو، سوسائٹی کو کیا دے کے جا رہے ہیں. آج کل کے موٹیویشنل اسپیکر، ایجوکیشنل سسٹم، احباب، دوست، کوئی آپ کو دینا نہیں سکھا رہا. ہاؤ ٹو ارن دا منی، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے یہی آپ کو سکھایا جاتا ہے، لینا آپ نے کیسے. ابھی دیکھیے سارے اگر لینے والے آ جائیں تو انتظام کیسے چلے گا. یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو میں اکثر اسی جگہ پہ مجھے اظہار خیال کا موقع ملتا ہے، تو میں دو چیزوں کا خصوصی طور پہ ذکر کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دینا سیکھیں. ابھی نعمان صاحب نے اپنے بچے کا ذکر کر رہے تھے، بیٹے کا ماشاء اللہ میرا بیٹا ہے. انہوں نے کہا کہ جب بھی کہیں باہر جاتا ہے اس کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں، کبھی کسی گارڈ کو دے دیے، کبھی کسی غریب کو دے دیے. اگر 5,000 روپیہ دیتا ہوں، 1,000 روپئے کی چیز لے گیا تو 4,000 وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا. کہنے لگے، پہلے میں اس سے منع کرنے لگا، پھر میں نے کہا یار ایک اچھی عادت ہے، میں اس کو کیوں. یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دینا سکھانا چاہیے. دوسری ایک اور اہم چیز ہوتی ہے کہ پیسہ کمانے کی نسبت اگر ہم بچوں کو یا اپنے چھوٹے ہیں نہیں نسل اس کو خوش رہنا سکھائیں تو یہ زیادہ امپورٹنٹ. پیسہ کمانا تو ہر کوئی سکھا رہا ہے، خوش رہنا کوئی نہیں سکھانا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے خوشی کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے. کچھ لوگوں نے ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ بہت زیادہ پیسہ ہوگا تو بہت زیادہ، یہ بالکل غلط ہے. بات ذرا کتاب سے ہٹ کے ہو گئی. لکھنے لکھانے کے حوالے سے یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ میری 8ویں کتاب ہے. ہر کیا کہتے ہیں صنف میں دفعہ آزمائی کی ہے، مزاح لکھا، افسانے لکھے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بخاری جو میری مادری زبان ہے اس میں بخاری افسانوں کی جو پہلی کتاب ہے صدرانہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے لکھا. سر مزاح کے لیے میں نے آج ایسی وعدہ دی ہے کہ ادب میں پہلے بھی بہت مزاح ہو رہا ہے ادب کے ساتھ، آپ اس کے بعد مزاح ادب کے ساتھ مذاق بہت ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو اکثر میں سوچتا ہوں کہ شاید جتنا میں لکھ سکتا تھا اتنا میں نے نہیں لکھا. میں کچھ ایسی کہانیوں میں لکھ سکتا تھا، کچھ ایسی افسانے لکھ سکتا تھا جو صدیوں تک پڑھے جاتے. لیکن ایک اور بات آپ کے دوست گزار کرنا چاہوں گا کہ میں صرف ایک رائٹر یا لکھاری نہیں، میں ایک بیٹا بھی ہوں، ایک بھائی بھی ہوں، ایک شوہر بھی ہوں، ایک باپ بھی ہوں. تو لکھنے لکھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں وہ ساری ذمہ داریاں بھی اچھی طرح سے نبھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے والدین کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو صحت و تندرستی دے، لمبی عمر دے، کہ وہ سارے رشتے مجھ سے بہت خوش ہیں اور میں اسی کو اپنی زندگی کی کامیابی سمجھتا ہوں. دو واقعی، ایک پروین شاکر والا جو سر نے سنایا تھا میں اس کو ریپیٹ کروں گا، اور ایک جو آپ نے افسانہ کہا تھا وہ آپ کی گوشت گزار کروں گا. سر جب بیل آئے تو مجھے بتا دیجیے. پروین شاکر کا وہ یہ تھا کہ ایک کوئی گروپ جا رہا تھا، یہ 1990 کی بات ہے تھی، میں اس وقت یونیورسٹی میں تھا. تو ایک کوئی گروپ جا رہا تھا، کوئی مشاعرہ ہو رہا تھا اسلام آباد میں، تو وہاں پہ کوئی گروپ جا رہا تھا طبی گروپ ملنے کے لیے. تو ایک دوست نے مجھے بھی ان میں شامل کر دیا، حالانکہ میں ان کا حصہ نہیں تھا. تو وہ شروع میں جو لیڈر تھے نا وہ 5-6 بندے تھے، تو وہ گائیڈ کر رہے تھے کس طرح جانا ہے، میں بات کروں گا، آپ نے 1 منٹ کے لیے بات کرنی ہے، باری باری میں سوال کرنا. ہم ذرا اس وقت کلنڈر مزاج کے تھے، بات سنی ہم سنی کر لی. جانے سے پہلے میں نے پنڈی صدر سے ان کی 2 کتابیں لے کے گفٹ پیک میں پیک کی. جیسے ہی پتہ چلا کہ پروین شاکر اندر کمرے میں ہمیں بلا رہے ہیں، ساتھ ان کی سیکٹری تھی، چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، اسسٹنٹ تھوڑا سا چھوٹا، وہاں پہ ایک ٹیبل لگا ہوا تھا، اس کے دوسری طرف وہ بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ ان کی سیکٹری تھی. یہاں پہ 5-6 80 شکل نیچے سے میں اندر جا کے نا سب سے پہلے جو قریبی کرسی تھی اس پہ جا کے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر تو میں وہ جو سربراہ تھے ہمارے جو گائیڈ کر رہے تھے ان کی میں گفتگو سنتا رہا. سر جی ایسے آپ کی غزلیں پڑھ رہی ہیں، یہ سنی ہے. 3-4 منٹ کے بعد مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں اٹھا تو میں نے وہ گفٹ جو ہے نا پروین شاکر سر پیش کر دی. یوں مجھے دیکھنے کی بیٹھی ہوئی تھی، تو کھلے بال کے ساتھ جو نمبر رکھے ہوئے تھے انہوں نے شامل کھلے بالوں کے بیان کے جواب مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کل کی بات ہے.
تو میں نے مجھے یوں دیکھتے ہیں کہتی کہ کیا، میں نے کہا یہ میں آپ کے لیے گفٹ لایا. مجھے وہ کہنے لگی، مجھے وہ ڈائلاگ کیا میں اجنبیوں سے گفٹ نہیں لیتی. میں نے ان سے کہا کہ ہم اجنبی کہاں ہیں، میری تو کئی راتیں آپ کی خوشبو کے ساتھ گزری. یہ انہوں نے جو ہے نا وہ میری طرف دیکھا. کیا جملہ تو آپ نے بھی کہا ہے، آپ جگہ کا سیکھے دیکھیں خیر صاحب کے بعد آپ کا لفظ آپ کو کیسا لگا؟ تو اس کے باوجود انہوں نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا پش کر کے نا تو وہ میری طرف کر دیا جیسے گفٹ بندہ نہیں لے رہا. میں نے انہیں کہا کہ میڈم پلیز لے لیں، اس میں آدھا آپ کا اور آدھا میرا ہے، اگر آپ نہیں لیں گی تو جو میں نے اس میں لکھا میرا بھی نقصان ہوتا. یہ بات سن کے انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا تو پھر انہوں نے وہ جو پیکٹ تھا نا وہ اپنی سیکٹری کی طرف دھسکا دیا. مین یہ تھا اس نے جب کھولا تو اندر سے 2 کتابیں نکلی خوشبو کی، تو وہ مسکرانے لگی. میں نے یہ کتاب اٹھائی، میں نے کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ گفٹ ہے. واہ. تو دوسری میں نے کہا کہ یہ آپ اپنے دستخط کر کے اپنے آٹوگراف کے ساتھ مجھے دے دیں. بیٹھے بیٹھے انہوں نے جو ہے وہ جب لکھنے لگی تو یوں کر کے میری طرف دیکھا تو مجھے کہنے لگی کہ لڑکے کیا نام ہے تمہارا. میں نے کہا جی جب ابھی 5 منٹ پہلے اندر آیا تھا تو میں نے اپنا تعارف کروایا تھا. تو پھر ایک سیکنڈ میں نے کہا کہ آپ جیسے بڑے لوگوں کو ہمارے نام کہاں یاد آتے ہیں. میرا نام ہے امتیاز میگ. ہاں جی. تو مجھے کہیں گے میگ تخلص کرتے ہو. میں نے کہا جی. تمہارے جیسے لڑکے کے لیے کچھ بھاری نہیں. میں نے کہا جی آج کے بعد نہیں استعمال ہوگا. یہ عاشق کے سادے کو نہ دیکھیے اسی وجہ سے مجھے ریپیٹ کرنا پڑا. تو پھر انہوں نے اس کتاب کے اوپر لکھا کہ خوشبو شرارتی آنکھوں والے لڑکے امتیاز میگ کے لیے. اب وہ وقت گزرا، نہ پروین شاطر رہی اور نہ ہم شرارتی آنکھوں والے لڑکے رہے. بہرحال بلیو کریں گے کہ وہ خوشبو کا وہ نسخہ پروین شاطر کے خطوط کے ساتھ یہ میرے گاؤں گلیانہ میں آج بھی میری لگی. واہ بہت اچھے. جی آج سے ہماری بھی دوسرے گزارش کی سر نے افسانے کے بارے میں وہ جو میری کتاب ہے قلم میں بند 15 سال، تو اس کا افسانہ ہے، اس کا ٹائٹل افسانہ بھی ہے، اس کا نام ہے قلم میں بند 15 سال. بیسکلی افسانہ سر آپ تو صاحب علم لوگ سمجھتے ہیں کہ سنانے کی چیز نہیں ہے، پڑھنے کی چیز ہے. اس میں جو لفاظی ہوتی ہے یا اس طرح کی چست فکرے ہوتے ہیں، میں تھوڑا سا اس کو سر بیان کر دوں. یہ ایک 40-42 سالہ آدمی کی کہانی ہے جو شادی شدہ 2 بچوں کا باپ ہے. ایک جگہ پہ جا رہا ہوتا ہے، ویسے ہی دل گھبراتا ہے اس کا. ایک جگہ پہ جا رہا ہوتا ہے، اچانک دیکھتا آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا. دونوں کو آگے ہٹا کے دیکھتا ہے گاڑی کسی عورت کی کسی طرح کے ساتھ ٹکرائی ہوتی ہے اور عورت بری طرح کچلی گئی ہوتی ہے، پسلیاں وغیرہ ٹوٹی ہوئی، سارا جسم جو ہے. تو وہ جب لوگ اس کا چہرہ پلٹتے ہیں نا، وہ دیکھتا ہے وہ اس کی کالج فیلو ہوتی ہے خجستہ نام. وہ اسے دیکھ کے نا خجستہ تم کیا کہ تو بے ہوش ہو جاتا ہے. پھر اسے بھی لوگ اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، کوئی تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ کر کے وہ گھر جاتا ہے. تو وہ اس کا جو وہ فلیش بیک میں اس کا منظر چلنے لگتا ہے کہ یہ دونوں کلاس فیلو تھے. احمد لڑکے کا نام ہوتا ہے خجستہ. یہ بڑی محبت کرتا ہے اس کے ساتھ، خواہش ہوتی ہے کہ اپنے دل کا حال اس کا بتائے، لیکن دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں تھوڑا کمتر ہوں. اس کا معیار اور لیول بہت اونچا ہے. اسی گھوم میں کافی وقت گزر جاتا ہے. جب سیشن ختم ہونے لگتا ہے تو پھر وہ ایک دن اسے خط لکھتا ہے. خط لکھ کے اسے دیتا ہے. تو اسے کہتا ہے کہ اگر تو مجھ سے محبت کرتی ہے تو مجھے اس خط کا جواب ضرور دے. اگلے دن وہ اس طرح کرتی ہے کہ وہ پرانے دور میں ایک ایگل پین ہوتا تھا سستا سا 4-5 روپے میں، وہ اسے وہ پین دے دیتے ہیں. خود اس نے پارکر کو سے کہا کہ میرا پسندیدہ پین پارکر پین ہے. وہ خود پارکر پین کے ساتھ لکھتی ہے، کالج میں یونیورسٹی میں اس کو استعمال کرتی ہے. جب اسے ایگل پین دیتی ہے نا احمد کو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے میری اوقات بتا دی ہے کہ تو کسی لیول کا ہے نہیں. یہ اپنے سر چکا کے بیچارہ جو نا وہ اس سے کوئی بات نہیں کرتا تو چلا جاتا ہے، لیکن اس قلم کو سنبھال کے رکھ لیتا ہے. اب جب 15-16 سال گزر گئے ہیں تو پھر وہ دوبارہ جاتا ہے تو جا کے الماری کھولتا ہے تو اس قلم کو نکالتا ہے جی تو اسی بند ہو جائے. تو انجانے میں اس کا وہ جو ہوتا ہے نا، اس کی جو کیپ ہوتی ہے وہ اتارتا ہے، ڈھکنا کھولتا ہے تو دیکھتا ہے نب نہیں ہوتی. نب کی جگہ پہ ایک
जो है वो कागज़ का टुकड़ा फंसा हुआ है। क्या कहें, क्या कहें। वो तेज़ी से उसमें उसको निकालता है वो एक पूरा एक लव लेटर होता है हाय 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 हाय। जिसमें सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जिसमें उसने लिखा होता है जी कि जैसा नहीं कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, आप भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, मेरी ख्वाहिश ये थी कि आपकी तरफ से पहल हो, तो आप कल जो है वो फलां जगह पे आ जाइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, हम बैठेंगे दिल की बातें करेंगे। तो इसकी हालत बुरी हो जाती है। इस बात को इधर 15-16 साल गुजर गए होते हैं, अब उधर वो कहते हैं यार मैंने क्यों नहीं इसको खोला, काश कि मैं मेरे जो 15 साल मैंने इस कलम को बंद रखा, मैं अगर खोल लेता तो मेरी ज़िंदगी बन जाती। नीचे उसने अपना फ़ोन नंबर भी लिखा होता है। वो कहते हैं यार शायद पुराने दौर की बात, उसको मोबाइल होती नहीं, घर का नंबर था, वो डरते डरते डायल करता, कहता है यार शायद अभी उसका यही नंबर हो, तो शायद कोई बातचीत हो जाए, शायद उसने ना शादी की हो, शायद मेरे इंतज़ार में हो, या किसी तरह की कोई बात हो, तो कोई बात आगे बन जाए। वो डरते डरते नंबर डायल करता है दूसरी तीसरी रिंग पे, तो बंदा उठाता है, तो ये डरते कहता है जी कि मिस फुजस्ता। वो आगे से अगला बंदा इतनी बात सुन के कहता है जी आपने ठीक सुना है, उनका इंतकाल हो गया है शाम 4 बजे। भाई वाह 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 क्या वाह बात है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया जनाब, आप आप लोगों ये को कलम में बंद 15 साल है ना भाई, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया आपने। वाह वाह वाह। तो इस किताब में जो मेरे 3 अफसाने हैं जी, उसके बारे में ये कह रहा था रशीद निसार साहब थे हमारे सीनियर, उन्होंने कहा था कि उर्दू अदब में इस तरह के एक था इसमें माखूस राय, और एक था मशरिक़ व मग़रिब, और एक था मुवाज़ना, उसका नाम सर जी कहते हैं कुत्ता होता था ज़्यादा। वो कहते हैं उनका था सर पूरे उर्दू अदब में इस तरह के यूनिक अफसाने नहीं हैं, वाह ये इसके अलावा हैं। वाह। सर आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला रखे। और आज डॉक्टर साहब ने जो गुफ्तगू फरमा दी है ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे लिए आज़ाद वाह 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 वाह। डॉक्टर साकिर अली साहब आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों का सलामत रहें। वो कहते हैं कि यार जिंदा सोबत बात, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इम्तियाज़ बिलानी साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज आपने हमारे साथ ये वक्त लिया और आपके बहाने हम लोग मिल बैठे, बहुत सी बातें एक दूसरे से शेयर हुई, हमें हम नौजवानों को सीखने का मौका मिला। अब इसका काम करते हैं और थैंक यू।